زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو اب دین کا علم جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ہر آدمی سے 4 سوال فرمایا، اس میں لکھا ہے فضل صدقات میں آدمی کے قدم اس وقت تک آخرت میں، آدمی کے قدم اس وقت تک آخرت میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ ان 4 سوالوں کا جواب آدمی نہ دے دے۔ اور کس کو جواب دینا ہے؟ اللہ کو جواب دینا ہے، جس اللہ نے بھیجا ہے، جس اللہ نے ساری نعمت، ہماری دنیا کی ضرورتیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس وقت میں ہماری کیا ضرورت ہے۔ آنکھ کی ہماری اس وقت کیا ضرورت ہے، دل کو ہماری اس وقت کیا ضرورت ہے، وہ یہ ساری ضرورتیں ہمارے کہے بغیر پوری کر رہا ہے۔ ایک نظام بنا دیا اللہ پاک نے۔ ہمارے بزرگ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا جو ہے یہ اندھا دھند نہیں چل رہی، بلکہ اللہ پاک نے اس کے لیے قاعدہ ضابطہ بنایا ہے، اور ہر چیز اپنے اپنے جو اللہ نے اس کے قاعدے ضابطے بنائے ہیں ان کی پابند بن کے چل رہی ہے۔ سورج جو اللہ نے قاعدہ ضابطہ بنایا ہے اس کا پابند بن کے چل رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں سالوں سے یہ سورج نکل رہا ہے، چل رہا ہے، ایک ذرہ برابر نہ لیٹ ہوتا ہے، نہ پہلے نکلتا ہے، نہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ ایسے زمینیں ہیں وہ غلے اگا رہی ہیں اور پھلدار درخت ہیں، ان سے پھل حاصل ہو رہے ہیں، وقت پر اللہ پاک جس کو مناسب سمجھتے ہیں بارش دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی امتوں کو یہ بات سمجھاتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ دنیا میں اپنی مرضی والی زندگی نہ گزارو، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارو۔ تو آخر میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات آ کے فرمائی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اب کوئی قیامت تک نیا نبی انسانوں کی رہنمائی کیسے ہو، ان کو کیسے پتہ چلے کہ ہم نے صحیح زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اس کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو ذمہ داری دی، جو ذمہ داری پہلے انبیاء علیہ السلام کو تھی وہی ذمہ داری اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرما دی۔ یہ امت ہے، پہلے نبی ہوتے تھے، یہ امت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو فرمایا، کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام پر تھی وہی ذمہ داری امت کے کندھوں پر ڈال دی اور فرمایا کہ میں، پھر اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ تو گواہ رہے، 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن جیسے دنیا کا قاعدہ ضابطہ ہے، کسی آدمی کو اگر کسی کام کے لیے کوئی آدمی بھیجے تو بعد میں اس سے پوچھتا بھی ہے کہ وہ تمہارے ذمے کام لگایا تھا، کام کیا نہیں کیا، یا کام کا کیا ہوا۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے ذمے کام لگایا کہ اللہ کے بندوں تک، انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، کہ اللہ پر ایمان لائیں اور صحیح زندگی گزاریں۔ یہ پیغام انبیاء کے ذمے پہنچانا۔ اب قیامت میں پھر پوچھیں گے اللہ پاک، اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، جن کی طرف بھیجا یعنی قوموں کی طرف، ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا پیغام تمہارے تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، اور جن کو بھیجا انبیاء علیہ السلام ان سے پوچھیں گے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے نا کہ قیامت میں بعض امتیں کہیں گی، یا اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچا اس لیے ہم نے تیری نافرمانی والی زندگی گزار دی، اگر تیرا پیغام پہنچ جاتا تو ہم تیرے فرما بردار بندے بن جاتے، صحیح زندگی گزارتے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اللہ پاک پھر جو نبی علیہ السلام امت کی طرف بھیجے گئے ہوں گے ان کو بلائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ آپ کو ان کی طرف بھیجا تھا پیغام پہنچانا، یہ کہتے ہیں پیغام نہیں پہنچا۔ نبی عرض کریں گے اللہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا، امت کہے گی پیغام نہیں پہنچایا، کیونکہ امت کو معلوم ہے کہ ہم نافرمانی والی زندگی گزار کے آئے ہیں، اب نافرمانی کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم ہے۔ کسی طریقے سے بہانہ، کوئی ایسی شکل بن جائے کہ ہم بچ جائیں،
اس سزا سے، تو وہ پھر یہ نہ کہیں گے کہ ہمارے تک پیغام نہیں پہنچایا، شاید بچ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام عرض کریں باری تعالیٰ میں نے پیغام پہنچایا۔ اس طرح بات چیت میں پھر وہ امتیں کہیں گی اگر انہوں نے پیغام پہنچایا، کیونکہ وہ عدالت ہے، قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، عدالت کا دن ہے۔ تو امتیں کہیں گی اگر انہوں نے پیغام پہنچایا تو یہ کوئی گواہ لائیں، جیسے یہاں دنیا کی عدالت میں مقدموں میں پھر گواہ پیش ہوتے ہیں، پھر وہ گواہی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام جو ہوں گے امت کے، وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ امت محمد میری طرف سے گواہ ہے کہ امت محمد گواہی دے گی کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچایا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہاں ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اے 14ویں صدی کے مسلمانوں، تم قیامت کے دن نبیوں کی گواہی کے لیے پکارے جاؤ گے۔ بڑی خوش بختی کی بات کہ نبیوں کی گواہی کے لیے امت کو اللہ پاک فرمائیں گے کہاں ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ امت حاضر ہوگی، اللہ پاک بتائیں گے کہ یہ نبی ہیں، یہ امت ہے۔ نبی کہتے ہیں پیغام پہنچایا، امت کہتی ہے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اب نبی علیہ السلام جو ہیں یہ تمہیں گواہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ نبی نے پیغام پہنچا دیا، اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں امت عرض کرے گی باری تعالیٰ نبی نے پیغام پہنچایا۔ پھر امت جرح کرے گی، جیسے یہاں گواہوں پر جرح ہوتی ہے نا، تو وہاں پھر امت جرح کرے گی کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا، یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، تو جو موقع پر موجود ہی نہیں ہے، جو موقع پر موجود ہی نہیں ہے اس کی گواہی کیسے قبول؟ اللہ پاک پھر امت کی طرف متوجہ ہوں گے اور فرمائیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو تم کیسے گواہی، جب تم تھے نہیں کیسے گواہی دیتے ہو؟ پھر امت عرض کرے گی کہ باری تعالیٰ آپ نے ہماری طرف اپنے آخری نبی محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، آپ نے اپنے محبوب کو ہماری طرف بھیجا، اور اب اس کے اوپر آپ نے قرآن مجید نازل فرمایا، قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید میں آپ نے خود فرمایا، قرآن مجید بھی آپ کا، نازل بھی آپ نے کیا، آپ نے خود اس میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کی طرف ڈرانے والا، پیغام پہنچانے والا بھیجا تھا، آپ نے خود فرمایا ہے۔ بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، کئی اس طرح کے الفاظ، اور ہدایت کی طرف دعوت دینے والا کئی اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف پیغام پہنچانے والا بھیجا تھا۔ آپ نے خود فرمایا، امت عرض کرے گی آپ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف، ہر قوم کی طرف ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا، پیغام پہنچانے والا، ہدایت کی طرف دعوت دینے والا بھیجا تھا، آپ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ پھر اس امت کو فرمائیں گے کہ میرے نبی نے تو تمہیں پیغام پہنچایا تھا، جو پیغام میں نے اپنے نبی کے ذمے لگایا تھا، میرے نبی نے تو پیغام وہ میرا تم تک پہنچایا، لیکن تم نے نہیں مانا، تم نے نہیں مانا، تم نے نہیں مانا، تو گواہی ہوگی۔ تو یہ گواہی جو قیامت کے دن ہونے والی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر امت سے لے لی، اس لیے امت سے پوچھا، پیغام پہنچا دیا، امت نے کا پیغام پہنچایا، پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور پھر ساتھ ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر کے فرمایا 3 مرتبہ، علماء کرام فرماتے ہیں 3 مرتبہ فرمایا
اے اللہ تو گوار ہے کہ یہ پیغام میں تیرا پہنچا چکا، امت بتا رہی ہے کہ پیغام ہمارے تک پہنچ گیا ہے۔ پھر امت کو بتایا، کہ میں تو جانے والا، اب انسان قیامت تک آتے رہیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، قیامت تک انسان آتے رہیں گے، اب آنے والے انسانوں تک پیغام پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جملے آتے ہیں نا کہ جو لوگ موجود ہیں، حضور نے کیا فرمایا، مفہوم کہ جو لوگ موجود ہیں ان کے ذمے ہے جو لوگ موجود نہیں، قیامت تک آنے والے انسان موجود نہیں تھے، ان تک پیغام پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو کیسے پورا کیا؟ ساری دنیا میں چلے گئے، ساری دنیا، چین تک میں۔ ہمارے مولانا نظرمان صاحب اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم چین گئے تو وہاں بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں صحابہ کرام کی قبریں، ہندوستان میں، پاکستان میں، اکثر ملکوں میں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ افریقہ کے ملکوں میں چلے جائیں، یورپ کے ملکوں میں چلے جائیں، ادھر یہ روس کی ریاستیں ہیں، تو صحابہ کرام کی قبریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اب یہ پیغام چلتے چلتے میرے آپ تک پہنچ گیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکموں کو ماننے میں ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں میں ہے، اور اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، انسانوں تک پیغام پہنچانا ہر امتی کے ذمے ہے۔ تو اسی پیغام کو پہنچانے کی نسبت سے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی محنت کو سیکھنے کے لیے، تو وہ محنت یہی محنت ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اللہ کے بندوں تک۔ کل بھی ایسے عرض کیا تھا، اس میں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ اپنی زندگی، میری زندگی جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے گزرے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر گزرے۔ اسی میں ہمارا پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ مخلوق جو چاہے وہ نہیں ہوتا، بادشاہ جو چاہیں، حکومتیں جو چاہیں، فوجیں جو چاہیں، وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اس کا یقین دل کے اندر آدمی مضبوط کرے، یقین ہوگا اللہ کا حکم ماننا آسان۔ پھر اسی کے ساتھ دوسری چیز محمد الرسول اللہ، یہ بھی یقین ہے کہ کامیابی اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھی ہے، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں ان سب میں کیا کہتے ہیں آگے جی؟ ناشتہ تو زیادہ دیر تو نہیں ہوئی نا بھائیو، ہاں تھوڑا آواز بھی تو آنی چاہیے نا۔ ان سب میں حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں ان سب طریقوں میں ناکامی کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر یہ یقین ہوگا تو آدمی حضور علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرے گا۔ اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں، حضور کے طریقے پر آدمی اس وقت چلے گا جب حضور کے طریقے میں کامیابی کا یقین پورا ہوگا۔ اگر یقین میں حضور کے طریقے پر کامیابی میں یقین میں کمی ہوئی تو پھر حضور کے علیہ السلام کے طریقے کو، جیسے شیطان نے آج ہمارے زبانوں پر ایک جملہ جاری کر دیا، کیا آدمی کہے کیا بھیا فلاں یار یہ سنت ہے، کون سا فرض ہے؟ یہی سنت کہہ کے یہی چھوڑ دیتے ہیں نا سنت کو، یہی بات یہی جملے کہہ کے ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں نا کہ سنت ہے میاں، کون سا کو فرض ہے؟ اور کہہ کیا کریں حضور کے طریقے کے علاوہ ناکامی ہے جتنے بھی طریقے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے میں کامیابی کا یقین اندر میں کمزور ہے۔
حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے میں کامیابی کا یقین اندر میں کمزور ہے، اس وجہ سے ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں 6 نمبر سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تاکہ یہ 6 نمبر میری زندگی کے اندر آ جائے، میری زندگی ان 6 نمبروں کے مطابق ہو جائے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ دعوت اللہ کی طرف، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں دونوں جہاں کامیابی، اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں ان سب طریقوں میں دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین، اس کی سب سے زیادہ دعوت دینی ہے، اور ہر موقع پر سنت کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے تو پھر اپنے مقام پر اہتمام کر سکیں گے، ورنہ تو وہاں برادری کو، آدمی کی برادری کو دیکھے گا، لوگوں کو دیکھے گا، شیطان کہے گا میاں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بس، یا میاں سنت ہی تو ہے، کون سا کو فرض ہے۔ مثلا یہ جو شادی بیاہ کے موقع پر وہ کھانے وغیرہ کا جو پروگرام ہوتا ہے، ولیمہ، کہیں کہیں کھڑے ہو کے کھانے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ ہم چلے گئے، دیکھا ہم نے کہ لوگ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، دنیاوی طور پر بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہیں، اگر دل میں کامیابی کا یقین سنت میں ہوگا، کیونکہ کھڑے ہو کے کھانا پینا یہ سنت کے خلاف ہے، تو پھر میں واپس آ جاؤں گا، یا اپنے لیے بیٹھ کر کھانے کا بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا۔ بندوبست ہو سکا بیٹھ کر کھانے کا؟ نہیں، اول تو شیطان وہیں پر کہے گا میاں سارے کھڑے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، تم بیٹھ کے کھاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اس لیے ان کے ساتھ وہ بھی جناب ایک ہاتھ میں پلیٹ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دوسرے ہاتھ میں بوتل ہے، چل پھر بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم بھی ساتھ۔ اور کیا شیطان کیا کہتا ہے، یہ ترقی یافتہ ہیں، ہاں یہ جو کھڑے ہو کر کھا پی رہے ہیں نا، یہ ترقی یافتہ ہیں، اس لیے تم بھی انہی کے ساتھ۔ اچھا، اللہ کے قاعدے ضابطے ہیں، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا میرے قاعدے ضابطے، اللہ فرماتے ہیں میرے قاعدے ضابطے، اللہ فرماتے ہیں میرے قاعدے ضابطے بدلتے نہیں ہیں۔ جیسے پہلے عرض کیا نا، اللہ کے قاعدے ضابطے بدلتے نہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، اور انسان کے علاوہ باقی ساری چیزیں اس کی پابند ہیں، اللہ نے بنایا ہے، انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، کیونکہ امتحان ہے اسی چیز کا کہ آدمی اپنی مرضی کرتا ہے یا اللہ کی مرضی پوری کرتا ہے، کدھر جاتا ہے۔ تو ہم بھی پھر انہی کے ساتھ اندر میں شیطان کے گواہ ترقی یافتہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ترقی یافتہ کیا ہے؟ فرمایا ترقی یافتہ میں 2 باتیں ہیں، ایک بات اللہ کا حکم توڑو، شیطان کیا کہتا ہے ترقی یافتہ کے لیے، یہ اللہ کا حکم توڑو اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف کرو، شیطان کہتا ہے او ماشاءاللہ تو ترقی یافتہ ہو گیا، تو ترقی یافتہ ہو گیا، کھڑے ہو کے پیشاب کرو۔ کیوں جی؟ ترقی یافتہ جو حضرات ہیں وہ بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، گھروں میں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا نظام ہوتا ہے ماشاءاللہ سے۔ شیطان کہتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرو، تم ترقی یافتہ ہو جاؤ گے، کھڑے ہو کے چلتے پھرتے کھانا کھاؤ جانوروں کی طرح سے، تم ترقی یافتہ ہو جاؤ گے، حضور کے طریقے کے خلاف لباس پہنو، تم ترقی یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کا حکم توڑنا، حضور کے طریقے کے خلاف کرنا، شیطان نے کہہ دیا ترقی یافتہ۔ اچھا، ترقی یافتہ تو جب تھا کہ اللہ نے جو قاعدے ضابطے بنائے ہیں ان قاعدے ضابطوں کو چھوڑ کر اور نئے قاعدے ضابطے بناتا۔ مثلا اللہ نے قیامت تک کے لیے کھانے کے لیے کون سا ضابطہ بنایا، آدمی کہاں سے کھائے گا جی؟ بھائی اللہ کے بندوں کو تھوڑا جواب بھی تو آنا چاہیے، جواب آنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم صاحب اکٹھے ہیں، ورنہ تو آدمی جسمانی طور پر یہاں بیٹھا ہوتا ہے، خیالات پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے اللہ کا قاعدہ ضابطہ منہ سے، اور یہ قاعدہ ضابطہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان آئیں گے کھانے کے لیے منہ کے ذریعے سے کھانا کھائیں گے، اللہ کا قاعدہ ضابطہ۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں ترقی یافتہ،
انہوں نے منہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ نکال لیا نیا، کیونکہ ترقی ہو گئی نا، کیوں جی ترقی جو ہو گئی، کہیں اور سے کھاتے ہیں پھر تو تھا بھی ترقی ہو گئی بھائی، ترقی یافتہ ہیں، ایسا کر نہیں سکتے، لاکھ اتنا کہ ہم ترقی یافتہ ایسا کر نہیں سکتے، اللہ نے اتنا مجبور بنایا ہے اپنے قائد و ضابطوں کے لحاظ سے۔ دیکھنے کے اللہ نے آنکھیں بنائی ہیں، یہ آنکھوں کو چھوڑ کر کہیں اور سے دیکھنا شروع کر دیا پھر تو تھا کہ بھی ترقی ہو گئی، آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں۔ بولنے کے اللہ نے زبان بنائی ہے، اب یہ زبان سے بولنے کے بجائے کہیں اور سے آوازیں آتی ہیں ان کے، کیوں جی پھر تو تھا کہ ترقی ہو گئی، سارا کوئی تو وہی ہے، کیونکہ اللہ کے قاعدے و ضابطوں کے خلاف کر نہیں سکتے۔ بس شیطان نے کہہ دیا اللہ کا حکم توڑو، حضور کے طریقے کے خلاف کرو، تم انسان نہیں رہو گے، ترقی یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو ترقی یافتہ، اچھا کیا لوگ کہہ رہے ہیں، ہر طرف آواز لگ رہی ہے، کیا آواز لگ رہی ہے؟ آگے بڑھو آگے بڑھو، کیونکہ روس امریکہ ترقی یافتہ ہیں، ان سے جا کر ملو، جیسا ان کا 24 گھنٹے گزرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی تم کرو، ترقی یافتہ روس امریکہ سے جا ملو۔ اور پھر میں تبلیغ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تبلیغ میں کہا جا رہا ہے آگے نہیں پیچھے ہٹو، تبلیغ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، یہاں تک کہ حضور اور صحابہ سے جا ملو، تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہارا سارا کچھ حضور کے طریقے پر ہو، پھر تمہاری کامیابی۔ قیامت کے دن جب آدمی حساب کتاب دینے کے لیے آئے گا نا جی، تو قیامت میں آدمی حساب کتاب کے لیے آیا، اللہ پاک فرشتوں سے، جو فرشتے وہاں موجود ہوں گے ان سے کہیں گے میرا بندہ حساب کتاب دینے کے لیے آیا ہے، اپنی زندگی کا حساب کہ 24 گھنٹے کیسے گزارتا تھا، کیونکہ حضور کو اللہ نے نمونہ بنایا اور ہمیں پابند بنایا کہ تم نے 24 گھنٹے حضور کے طریقے پر گزارنے اگر کامیابی چاہتے ہو تو۔ تو اللہ فرمائیں گے دیکھو بندہ میرا حساب دینے آیا ہے، اس کے 24 گھنٹے دیکھو، اس کے 24 گھنٹے میرے حبیب کے 24 گھنٹے سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ اگر 24 گھنٹے میرے حبیب کے ساتھ ملتے ہیں تو جہاں میرے حبیب نے جانا ہے یہ بھی وہیں جائے گا، جنت میں۔ اور اگر اس کے 24 گھنٹے میرے حبیب کے 24 گھنٹوں کے ساتھ نہیں ملتے، نہیں ملتے، میرے حبیب کو چھوڑ کر جن کی یہ نقل اختیار کرتا تھا، جن کے پیچھے یہ چلتا تھا، جہاں وہ جائیں گے یہ بھی وہیں جائے گا۔ آسان سا حساب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی باتوں میں اشارہ کر یہ باتیں فرمائی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں جس کی نقل اختیار کرے گا، اگر حضور کی نقل اختیار کی تو انہی کے حضور کے ساتھ حشر ہوگا، اگر حضور کے دشمنوں کی نقلیں اختیار کی ترقی یافتہ بن کے تو حضور کے دشمن جہاں جائیں گے یہ بھی وہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے ہم اگر حضور کے ساتھ اپنا حشر کرانا چاہتے ہیں تو جو حضور نے 24 گھنٹے میں کیا ہمیں وہی کرنا پڑے گا، ورنہ اگر کسی چیز میں یہ مخصوص نہیں فرمایا کہ فلاں چیز میں تو اگر نہیں، کوئی بھی کسی بھی کے پیچھے چلے گا، کسی بھی چیز میں، شکل و صورت میں، لباس میں، کاروبار میں، رہن سہن میں، جن کی نقلیں اختیار کرے گا، آدمی کی نقل تو اسی کی اختیار کرتا ہے نا جس کو اچھا سمجھتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے دل میں۔ کوئی پاگلوں کی نقل کوئی اختیار کرتا ہے کہ لوگ ننگ ڈھنگ پھرے ہوتے ہیں، چلو یہ بھی ننگ ڈھنگ پھرتا رہے۔ تو اللہ کے راستے میں یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ کسی حال میں ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ اس لیے ہمارے ہاں آداب، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، راستہ چلنے کے آداب، بازار جانے کے آداب، علماء کرام سے ملنے کے آداب، خواص سے ملنے کے آداب، پرانوں سے ملنے کے آداب، یہ آداب کیا ہیں؟ یہی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہر چیز میں ان کا خیال رکھنا ہے کہ میرا کوئی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بیت الخلاء کی مثال دی۔
بیت الخلا، کیا جی؟ بیت الخلا، تو میں آدمی کو مجبوری میں وہاں جانا پڑتا ہے، وہاں آدمی انسان ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے۔ لیکن بیت الخلا جیسی جگہ پر مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بیت الخلا کے بھی 36 آداب ہیں، 36 آداب ہیں۔ تو کیا خیال ہے بیت الخلا میں ہم اپنی مرضی سے اندر داخل ہو سکتے ہیں کہ جس مرضی سے جو پاؤں مرضی اندر رکھ لیں اور جس پاؤں سے مرضی سے باہر نکل جائیں بیت الخلا سے؟ کیوں جی ایسا کر سکتے ہیں جی؟ جب بیت الخلا جیسی جگہ پہ ہم آزاد نہیں ہیں تو باقی زندگی میں کیسے آزاد کہ جیسے مرضی کریں کاروبار، جیسے مرضی کریں شادی بیاہ؟ تو اسی کو سیکھنے کے لیے نکلیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے ساری اب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی پابندی کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بازار چلے گئے، لوگوں کو دیکھا کھڑے ہو کے جناب شربت پی رہے تو ہم بھی کھڑے ہو کے ماشاءاللہ سے، ایسا نہیں۔ ہر چیز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ، علماء کرام جماعتوں میں موجود ہوتے ہیں، پرانے ساتھی موجود ہوتے ہیں، آداب کے مطابق 24 گھنٹے اپنے گزارنے ہیں۔ دوسری چیز جو سیکھنی ہوتی ہے نماز ہے، کیونکہ ہمارا دوسرا نمبر کیا ہے جی؟ نماز۔ کوئی حاجت ضرورت پیش آ جائے تو ہم ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے نماز دی ہے، اللہ نے اس کے لیے نماز دی ہے۔ کوئی حاجت ضرورت پیش آ جائے اللہ پاک فرماتے ہیں صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو، کیونکہ حاجت ضرورت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور امتحان کے لیے آتی ہے۔ آدمی کے اوپر حاجت ضرورت جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور امتحان کے لیے اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت میں میرا بندہ کیا کرتا ہے، میری طرف آتا ہے یا مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ تو حاجت ضرورت میں اللہ کی طرف کو جانا، اس کے لیے نماز دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے بارے میں آتا ہے نا کہ فضائل نماز میں لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے جی؟ نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر اسی میں آگے فرمایا پہلے انبیاء کا بھی گویا یہ اللہ کا قاعدہ ضابطہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت تک کے لیے کوئی حاجت ضرورت پیش آ جائے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ۔ اس میں آتا ہے صلاۃ الحاجت، ایک دعا بھی صلاۃ الحاجت کی لکھی ہوئی ہے، سنت دعا کہ نفل پڑھے آدمی پھر اس کے ذریعے سے دعا مانگے اللہ پاک مسئلہ حل کر دیں گے۔ آتا ہے نا فضائل نماز میں، کیوں جی؟ فضائل نماز میں آتا ہے نا صلاۃ الحاجت کا، تو ہم وہ دعا بھی یاد کریں، اللہ کے فضل اکثر ساتھیوں کو یاد ہوتی ہے، اور لیکن اس کا اہتمام کرنا ہے کوئی حاجت پیش آ جائے ہم فوراً دعا نماز پڑھ کے اللہ پاک سے مانگنے والے بن جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اور ہمارے حضرات فرماتے ہیں یہ جو ہم تشکیلیں کرتے ہیں نا کہ جماعت مسجد میں پہنچی اور مسجد میں پہنچنے کے بعد یہ دو ساتھی پرانوں سے ملنے کے لیے، یہ دو ساتھی علماء کرام کی خدمت میں حاضری کے لیے، یہ دو ساتھی جو کو خواص ہیں ان کے لیے، یہ دو ساتھی خدمت کے لیے، باقی بھی دو ساتھی مسجد میں چھوڑ کے باقی سارے ساتھیوں کی تشکیل مسجد میں صرف دو ساتھی کہ کوئی مسجد میں آئے تو یہ دو ساتھی بھی اس سے دعوت کی بات کریں، اس سے دعوت کی بات کریں اور ترغیب دیں، تیار کریں کہ وہ جماعت کی نصرت کریں، گشتیں ملاقاتیں کرائے، ہمیں اللہ کے راستے میں نقد نکلے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بھی جماعتیں بنتی ہیں، یہ جو ہم جماعتیں بناتے ہیں، یہ جو بھی دو کی جوڑی بن کر فرمایا کہ یہ جماعتیں بھی اپنے اپنے تشکیلوں پر جانے سے پہلے صلاۃ الحاجت پڑھ کے جایا کریں، چاہے خدمت والے ہیں کوئی بھی ہیں، اللہ سے مانگ کے جائیں، ہم اللہ سے مانگ کے جائیں، ہم اللہ سے عادت بنائیں ہم اس کی صلاۃ الحاجت پڑھنے کی، اور نماز کو بڑھیا بنائیں گے۔ نماز بڑھیا ہوگی تو دعا کو نماز قبول ہوگی تو دعا قبول ہوگی۔ اس لیے نمازیں جو ہم رواجی نمازیں جیسے پڑھ رہے تھے بس پڑھ ہی رہے ہیں، بس پڑھ ہی رہے ہیں، کوئی نماز کو بڑھیا بنانے کی شکل کوئی یعنی اللہ معاف کرے اس میں پروگرام میں شامل نہیں ہے کہ میں نے اپنی نماز کو اچھا بنانا ہے، اللہ ماشاء اللہ جیسے پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے چھوٹی سی مثال،
اب ہم آپس میں جب تجوید کرتے ہیں تو آپس میں قرآن مجید سنتے سناتے ہیں، تو تجوید میں ہم قرآن مجید آرام آرام سے پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں جی، سارے ساتھی پیچھے والے ساتھی بھی، اور نماز میں ہم خود دیکھ لیں، ہم خود دیکھ لیں کہ ہم اپنی نماز پر کتنی محنت کر رہے ہیں کہ میری نماز بڑھیا ہو جائے۔ تجوید میں تو میں اپنے جیسے بھائی کو کیونکہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو سنتے سناتے اپنے جیسے بھائی کو سنا رہا تھا تو اطمینان سے پڑھ رہا تھا۔ اور نماز میں آدمی کس کو سناتا ہے جی؟ اب وہاں جلدی جلدی شالیمار، تو پھر اس نماز کا کیا اثر ہوگا؟ یہ نمازی کو دعا دے گی یا اور میں جب ہم دو رکعت پڑھتا ہے آدمی، تو میں اس 2 رکعت میں آدمی دیکھے 2 رکعت میں حکم تو یہ ہے، جیسے کل بھی فضائل اس میں صدقات میں پڑھا نا کہ نماز آدمی پڑھے ایسا ہو گویا میں اللہ کو دیکھ، کل پڑھا تھا نا جی، یاد ہے نا ساتھیوں کو؟ فضائل صدقات میں پڑھا۔ تو نماز ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے آدمی نیت کرے نماز کی، اللہ اکبر کہے، تو کیفیت اندر میں یہ ہو جائے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مرتبہ احسان، یہ اشارہ ہے کہ تم نے اپنی نماز کو یہاں پہنچانا ہے، اور میں اور آپ کوئی محنت نہیں، جیسے پڑھ رہے چل میرا بھائی بقول ہمارے بزرگ کہتے ہیں شیطان کیا کہتے ہیں، او میاں اللہ نے قبول کرنا ہے، پڑھی جاؤ تو اللہ ہی قبول کرے گا۔ تو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جو بھی نماز میں اطمینان کے ساتھ، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، اور رکوع کے اندر تسبیح کرنی ہے، پڑھنی ہے، اور سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے، ساری چیزیں اطمینان کے ساتھ، اتحیات اطمینان کے ساتھ۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز دعا دے گی کہ اللہ پاک تیری بھی حفاظت کرے، یا تو نے میری حفاظت کی، ورنہ تو پھر دوسرا ہی صاحب۔ اس لیے ایک بزرگ فرما رہے تھے آج کل جو ہمارے پر مصیبتیں ہیں، آج کل جو ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں وہ نماز کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی دکان کا کام نہیں، کوئی گھر کے لیے سودا نہیں لانا، سارے اوقات بہت ہوتے ہیں ہمارے پاس، ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول ہونے کی بجائے ہم اپنے وقتوں کو قیمتی بنائیں، نمازوں پر محنت کریں، نوافل کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے، قضا نمازوں کے ذریعے سے۔ کتنا موقع راتیں لمبی ہو گئی ہیں۔ آسان اس میں یہ ہے، آسان اس میں کیا ہے؟ آسان اس میں یہ ہے، آسان یہ ہے کہ جب آدمی نماز کی نیت باندھے، نماز کی نیت باندھے، قیام ہے، یہ ہمارا نماز کی نیت باندھنے کے بعد جو ہم کھڑے ہوئے ہیں قیام، اس میں علماء سے پوچھیں ہم قیام میں آدمی کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ آدمی نگاہ، پہلا نمبر نگاہ کی حفاظت کرنا، نگاہ کا خیال رکھنا، رکوع میں چلے گئے تو نگاہ کہاں ہو، سجدے میں چلے گئے تو نگاہ کہاں ہو، اتحیات میں بیٹھ گئے تو نگاہ کہاں ہو۔ ہم اپنی آنکھوں کو پابند بنائیں، پہلی چیز ہم اپنی آنکھوں کو پابند بنائیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں اوپر دیکھتے ہیں، پڑھ تو نماز رہا ہے اور دیکھ اوپر رہا ہے، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ خطرہ ہے کہ کہیں ان لوگوں کی آنکھیں اوپر کی اوپر ہی ہے نا فضائل نماز میں۔ تو یہ سارے اشارے ہیں کہ نماز پر محنت کرو، نماز کو بڑھیا بناؤ۔ یہ میرے آپ کے لیے اشارے بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ وہ جو آتا ہے نا، ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، سلام کا جواب دیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کئی مرتبہ اس سے نماز پڑھوائی، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا مجھے پڑھنی آتی تھی میں نے پڑھی ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ حضور نے پھر نماز سکھائی اس کو۔ اب اس میں کیا آتا ہے؟ 2 باتوں میں کمی تھی، ان کی نماز میں 2 باتوں میں کمی تھی۔ وہ 2 باتیں کیا تھیں کہ ایک رکوع کے بعد، جب آدمی رکوع میں جاتا ہے نا، رکوع کے بعد آدمی کھڑا ہوتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ،
تو رکوع کے بعد پھر سجدے میں جانا ہوتا ہے، تو میں رکوع کے بعد وہ اطمینان سے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اور ایک سجدے میں چلے گئے، پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھے، اب دوسرا سجدہ جانا ہے، تو اس دونوں سجدوں کے درمیان میں وہ اطمینان سے بیٹھتے نہیں تھے جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے گویا نماز نہیں پڑھی۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ کہیں میری نماز کیسی ہے بھائی، میرا رکوع سجدہ کیسا ہے، رکوع سجدے کے بعد اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں یا چل تو چل۔ حالانکہ چاہیے تو یہ جب آدمی رکوع سے کھڑا ہوا، سمع اللہ، رکوع میں ہے نا، تو تسبیح پڑھی اطمینان سے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہا۔ حمیدہ پر آدمی سیدھا، علماء کرام فرماتے ہیں حمیدہ پر آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے، اور پھر سیدھا کھڑا جب سیدھا کھڑا ہے اس وقت کہے ربنا لک الحمد، کھڑے کہے ربنا لک الحمد۔ یہ نہیں ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سجدے میں بھی پہنچ گئے، ربنا لک الحمد بھی ختم ہو گیا، جلدی سے اللہ اکبر۔ اور بعض حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں آتی ہیں اس کے علاوہ بھی، ربنا لک الحمد کہا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تاکہ اطمینان کے ساتھ وہ جو نماز کی قبولیت کے لیے فرمایا اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا وہ صحیح طریقے سے پورا ہو جائے۔ بہت سارے دوست پڑھتے بھی ہیں، اب پھر سجدے میں چلے گئے تو سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ، جلدی نہیں کرنی، جلدی بعض ساتھی تو اللہ معاف کرے اتنا جلدی میں ہوتا ہے امام سے بھی پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے نمازوں پر محنت کرنی ہے۔ اس میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ایک تو آنکھوں کو پابند بنانا، دوسرا ہاتھوں کو پابند بنانا۔ دوسرا کیا جی؟ ہاتھوں کو پابند بنانا۔ نماز میں جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب ہاتھ ہمارے پابند، ایسا نہ ہو کبھی سر کو کھجا رہے ہیں، کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں بعض اوقات آدمی ایک رکن میں ہاتھوں کو اتنی حرکت دے دیتا ہے کہ مسئلے کے لحاظ سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور میں خوش ہوں کہ میں نے نماز پڑھ لی، حالانکہ مسئلے کے لحاظ سے نماز ٹوٹ چکی تھی۔ ہاتھوں کو پابند بنانا اور کانوں کو پابند بنانا۔ تیسری چیز کانوں کو پابند بنانا کہ جو میں امام صاحب کے پیچھے تو امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں میرے کان اسی کی طرف توجہ کریں، ادھر ادھر آوازوں کی طرف نہ سن۔ میں پڑھ رہا ہوں تو میں جو پڑھ رہا ہوں، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں آدمی اتنا اونچی آواز سے پڑھے کہ اس کے کانوں تک وہ آواز جائے، جو پڑھ رہا ہے اس کو وہ سنے، لیکن اتنا اونچی آواز بھی نہیں کہ ہم سامنے کی نمازیں خراب ہو جائیں۔ اس کا بھی خیال کرنا ہے، تو یہ سننا، کانوں کو پابند بنانا تاکہ کان ادھر ادھر کی نہیں، پڑھ تو میں نماز رہا ہوں، ادھر ادھر والے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہوں، ادھر ادھر والے کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن رہا ہوں، سارا مجھے پتہ چل رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کانوں کو پابند بنانا۔ اور چوتھی چیز سوچ کو، فکر کو، دماغ کو، کہ دماغ میرا ادھر ہی ہو، نماز میں ہو، دماغ نماز میں ہو۔ تو یہ چار چیزوں کا ہم نماز میں تھوڑا سا ابھی سے آج سے یہ اہتمام، میں بھی اللہ کرے ہمت دے، اللہ پاک مجھے توفیق دے، ہم سب سیکھنے والے ہیں، محتاج ہیں، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ آج سے ہم نے اپنی نمازوں پر محنت شروع کر دینی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ خوش رکھے آپ ہم سب نمازوں پر۔ اچھا وہ جو فرمایا نا کہ اس طرح سے نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ بتایا گیا کہ تم نے محنت کر کے نماز کو وہاں، نماز جو پڑھ رہے ہو اس پر مطمئن نہیں ہونا، جو نماز پڑھ رہے ہو اس پر مطمئن نہیں ہونا، اپنی نماز کو وہاں پہنچانا ہے جہاں حضور فرما کے گئے ہیں گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وہ محنت کریں گے تو وہاں جہاں نماز پہنچے گی۔ اب شیطان تو دشمن ہے، وہ کہے گا ایسی بڑھیا نماز کہ تو اللہ اکبر کہے اور سلام پھیرنے تک یہ کیفیت کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تیرے بس میں نہیں ہے، تو نہیں۔ شیطان تو نا امیدی کی طرف لے جائے گا، شیطان کے دارے جائے گا تاکہ یہ نماز پر محنت نہ کرے، جیسے پڑھ رہا ہے بس چل میرا بھائی۔ تو ہم نے کیا کہنا ہے شیطان کو؟ ہم نے شیطان کو کہنا ہے کہ اللہ کے قاعدے ضابطے ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں جی؟ قاعدے ضابطے ہیں۔ اللہ کا قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ
ایک آدمی نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی نیت سے قرآن مجید حفظ شروع کیا، قرآن مجید حفظ شروع کیا، حافظ بننے سے پہلے، حفظ مکمل ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، تو قیامت میں کن کے ساتھ حشر ہوگا اس کا جی؟ سارے ساتھی جواب دے رہے ہیں نا جی، کس کے ساتھ حشر ہوگا؟ حالانکہ حفظ کیا نہیں، مکمل حفظ نہیں کر سکا تھا، لیکن شروع کر دیا تھا اس پکے ارادے کے ساتھ، قیامت میں حافظوں کے ساتھ۔ ایک حاجی صاحب حج کے لیے احرام باندھ کے اللہ اکبر لبیک کہتا ہوا گھر سے نکل پڑا حج کے لیے، اور حج پر وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں فوت ہو گیا، تو کن کے ساتھ اس کا حشر ہوگا؟ حاجیوں کے ساتھ۔ قیامت میں لبیک لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، حالانکہ حج کیا نہیں اس نے، لیکن اللہ نے قاعدے ضابطے بنائے ہیں۔ تو شیطان کو وہ مایوسی جو پیدا کرے گا، تو شیطان کو میں نے یہ کہنا ہے کہ اللہ کا یہ قاعدہ ضابطہ ہے، جیسے وہاں بتایا تھا نا اللہ کے قاعدے ضابطے ہیں کھانا کھانے کے، سننے کے، بولنے کے، تو یہ قاعدے ضابطے اللہ کے اور قیامت تک نہیں بدلتے۔ تو ہم شیطان کو عرض کہیں گے کہ میں نے تو نماز پر محنت کر کے نماز کو وہاں پہنچانا ہے جہاں حضور فرما کر گئے ہیں، میں تو محنت کروں گا، کوشش کروں گا، اگر میری نماز وہاں پہنچ گئی تو اچھی بات، اگر میری نماز وہاں تک نہیں پہنچ سکی اور میں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، میں لیکن محنت کرتے کرتے بیچ میں نا امید نہیں ہو جانا کہ یار ایسی وہاں میں کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے آسان راستہ بتا دیا کہ تم محنت کرتے رہو، وہاں تک پہنچ گئے تو اچھی بات، اگر وہاں پہنچنے سے پہلے محنت کرتے کرتے میں نے نماز کو وہاں پہنچانا ہے، محنت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ کے قاعدے ضابطے کے لحاظ سے قیامت کے دن ان لوگوں میں اٹھایا جاؤں گا جو بہترین نماز پڑھنے والے تھے۔ دیکھ کتنا اللہ پاک نے آسان کر دیا۔ اب میرے آپ کے اوپر ہے، اب میرے آپ کے اوپر ہے کہ ہم نمازوں پر محنت شروع کر دیں اور وہاں پہنچانے کی نیت کے ساتھ۔ اور تیسرا نمبر ہمارا علم و ذکر کا ہے، حال کا امر پہچاننا، اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، یہی کہتے ہیں نا علم و ذکر میں، حال کا امر پہچاننا، حلال حرام جائز ناجائز، اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، پوچھ کے علماء سے۔ مقصد کیا ہے؟ علماء کرام سے پوچھ کر زندگی گزارنے کا جذبہ، اور حضور زندگی اپنی علماء سے پوچھ کر گزارنی۔ ہمارا تیسرا نمبر یہ بتا رہا ہے کہ علماء کی رہبری رہنمائی میں زندگی گزارنی ہے، مرضی نہیں کرنی، مطلب حلال حرام کی پہچان ہو جائے۔ اب ہم سب بیٹھے ہیں یہاں، پچھلے سال کا ابھی ربیع الثانی ختم ہو رہا ہے نا، اس سال کا ربیع الثانی، پچھلے سال کا ربیع الثانی، اس سال کا ربیع الثانی، پورا ایک سال۔ ہر آدمی خود دیکھے اس بات کو، ہر آدمی خود دیکھے اس بات کو، پورا ایک سال، پورا ساتھی متوجہ ہے نا جی، کتنا وقت جی؟ پورا ایک سال۔ اس پورے ایک سال کے دوران میں دنیا کا جو بھی کام کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، بیلچا چلاتا ہوں۔ بعض اوقات شیطان غلط فہمی کرتا ہے کہ میں مسائل پوچھنا تو کاروباری لوگوں کے لیے ہے، میں تو مزدور آدمی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں مزدور آدمی ہوں، مالک کھڑا ہوا تو کیسے کام کر رہا ہوں، مالک چلا گیا تو کیسے کام کر رہا ہوں۔ ہر ایک علماء سے پوچھ کے زندگی گزارنی۔ اچھا، پورا ایک سال جو کاروبار میں کرتا ہوں، مفتی صاحبان کے پاس میں کتنی مرتبہ گیا حلال حرام کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، تاکہ میرے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے، بچوں کے پیٹ میں، گھر والوں کے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے۔ ہر بھائی خود دیکھے اس کو، ہر بھائی خود دیکھے اس کو۔ پورے ایک سال کے دوران میں حلال حرام کے مسائل پوچھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس کتنی مرتبہ گیا، پھر شیطان کا دھوکہ کھل جائے گا کہ مجھے حلال حرام کی کتنی فکر ہے۔ ابھی تو کہتا ہے نا تو میاں ٹھیک ہے بھائی، جیسے چل رہا ہے تو چل رہا ہے، وہ تو پوچھیں گے تو پتہ چلے گا۔ والد صاحب فوت ہو گئے، ہمشیروں کو حصہ نہیں دیتے بعض لوگ، والد صاحب فوت ہو گئے اور جناب بھائی چھوٹے تھے، میں بڑا تھا، اچھی جائیداد اپنے ہاتھ کھاتے میں اور باقی ساری۔
میں آدمی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن کے بعد کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میری ہر دعا قبول ہو جائے، فرمایا اپنی روزی کو حلال کرو تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس لیے ابھی سے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی عادت بنانی ہے علماء کرام سے مسائل پوچھ کر وقت گزارنے کی، زندگی گزارنے کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمارے ہاں خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ دوسرے کی چیز بغیر، یہ کہتے ہیں دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے استعمال، اور ہاں بھائی خود دیکھے کہ میں کتنی مرتبہ بغیر پوچھے لوگوں کی چیزیں استعمال کر لیتا ہوں۔ اس سے آدمی کے اندر آدمی بہترین اچھا مسلمان بنتا ہے، اس سے آدمی اچھا، یہ جو صفات ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے آدمی کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے نفع کے لیے آدمی استعمال ہوتا ہے، لوگوں کو سہولت پہنچتی ہے اس سے، ورنہ میں پھر لوگوں کی پریشانی کا سبب بنتا رہوں گا اگر میں نے اپنی عادتوں کو نہ بدلا۔ میں اٹھا، مثال مسجد سے اٹھا اور جناب ساتھی کی جوتی پڑی ہوئی تھی، وہ پہن کے بازار چلا گیا۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا، اب جس کی جوتی تھی وہ میں نے پہنی، وہ باہر آئے تو جوتی نہیں، تو کیا خیال ہے اس آدمی کو خوشی ہوگی نا؟ اور اب بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے، بعض اوقات مقامی لوگ بھی ہوتے ہیں نا وہاں، جماعتوں کی نصرت کرنے والے، کسی سے ملاقاتیں کرنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مقامی ساتھی وہ پہن کے چلا گیا، کتنی بدگمانی ہو گئی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اپنا ساتھی اس نے پہنی ہوئی تھی۔ تو ہم پابند بنائیں اپنے آپ کو، کلمے کے بعد کلمے میں اقرار ہے کہ میں پابند بن کے زندگی گزاروں گا، آزاد زندگی نہیں گزاروں گا۔ اور جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ اقرار، وہ کہتا ہے کہ میں پابند بن کے، فرق یہی ہے مسلمان اور کافر میں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں پابند بن گیا۔ تو علماء کرام سے پوچھ کے، عرضی کے ساتھ ذکر ہے تو ذکر کا اہتمام، رات بھی عرض کر دیا تھا، تسبیحات صبح شام کی تسبیحات ان کا اہتمام، اس سے آدمی کے اندر دھیان پیدا ہوتا ہے، پھر نماز میں بھی دھیان آتا ہے۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم، مسلمان کا مسلمان ہونے کی وجہ سے اکرام کرنا۔ وہ کیسا ہے، یہ نہیں کہ نیک آدمی اس کا اکرام ہے، وہ خدا نہ خواستہ گناہ گار ہے تو یہ اکرام مسلم ہے۔ ہمارے ہاں اکرام مسلم، ایمان والا ہونے کی وجہ سے، کلمے والا ہونے کی وجہ سے، جو آدمی جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے اس کے حیثیت کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کرنا، حقوق کی ادائیگی پہلے ہے، اکرام بعد میں ہے، اس لیے حقوق تو سب کے ادا کرنے ہیں، اس کے اوپر اکرام بھی ضروری ہے۔ مسلمان کا مسلمان ہونے کی وجہ سے اکرام کرنا۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، مسلمان کی شان بتائی، مسلمان کی کیا شان بتائی کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے، یہ حضور کے اخلاق کی علماء کرام فرماتے ہیں ابتدا ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ مسلمان کے بارے میں، کہ مسلمان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور کوئی کام ایسا نہیں کرتا جیسے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو میں اور آپ اس بات کا عزم فیصلہ اللہ کے راستے میں نکل کے اس کی کوشش کرنی ہے، اس بات کی، اور موت تک کے لیے نیت کرنی ہے کہ اب موت تک میں بھی نیت کروں، آپ بھی، ہم سب نیت کریں کہ اب موت تک کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دینی اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا جیسے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو کیا خیال ہے جی؟ انشاءاللہ ہے جی ہاں، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ تو اس کا خیال بھی کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کے۔ چوتھے نمبر کا، ہر وقت بس میں سوار ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، بس میں بیٹھتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، بستر بچھا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، اچھی جگہ اپنے لیے، پنکھا دیکھ کے نہیں، دوسرے سہولت کی جگہ پہ بستر۔ اور آج کل اتنا گرمی تو رہی نہیں، موسم بھی بدل گیا، دوسروں کو گویا دوسروں کو سہولت پہنچانی ہے۔ اس میں یہ جو تشکیل ہماری ہے، اس تشکیل میں تو ایک بات کا میں بھی فیصلہ، آپ بھی فیصلہ، کہ اس تشکیل میں میں نے ساتھیوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں کو سہولتیں پہنچانی ہیں، خاص طور پر دسترخوان، سواری میں سوار ہونا، بستر وغیرہ، اس طرح سے جتنے بھی ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، دوسروں کو سہولت پہنچانی۔ اچھا، ایک بات تو وہ ہو گئی۔ دوسری اگلی بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جیسے فیصلہ کیا کسی کو تکلیف نہیں دینی، اگر کوئی اور تکلیف پہنچائے، شیطان تو دشمن ہے، ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، میرے آپ کے ساتھ بھی
یہ باتیں پھر بار بار خیال کرنا پڑے گا، بار بار خیال کرنا پڑے گا۔ اگر اور تکلیف پہنچائے تو اب کیا کرنا ہے جی؟ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب، اگر اس نے اینٹ ماری ہے تو ہم پتھر ماریں گے، اینٹ کا جواب پتھر کہتے ہیں نا جی۔ تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے لیے یہ ہے، اس کی طرف سے کسی مسلمان بھائی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کافروں کو بھی معاف کر دیا، ان سے بدلے نہیں لیے۔ دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، اس تکلیف پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ، اللہ ساتھ ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ صبر۔ اور اگلی چیز اس کو معاف کر دینا، اس کو معاف کر دینا۔ اور اس سے اگلی بات، اس سے بدلہ نہیں لینا، لڑنا جھگڑنا نہیں، اس سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ یہاں ہم نے اللہ کے راستے میں سیکھنا ہے، پھر اپنے مقام پر بھی ان باتوں کا خیال کرنا ہے، اپنے مقام پر بھی ان باتوں کا خیال کرنا ہے، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ اور اس پر احسان کرنا، معاف کرنا، احسان کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کرام سے سنا کئی دفعہ، علماء کرام فرماتے ہیں ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے، ایک آدمی حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اگر میں اپنا حق مانگوں گا تو لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر آدمی اپنا حق چھوڑ دے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اگر آدمی اپنا حق چھوڑ دے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، گویا حضور ضمانت لے رہے ہیں کہ قیامت میں اللہ پاک اس آدمی کو، جس آدمی نے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑا تھا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کو جنت کے بیچ میں محل دیں گے۔ تو اس لیے ہم نے ابھی سے سیکھنا ہے، اپنے مقام پر جا کے ان کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور پانچواں نمبر جو سیکھنا ہے تصحیح نیت ہے، ہر نیک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، نیت کا ہر وقت میں خیال رکھنا، عمل شروع کرنے سے لے کر عمل کے ختم ہونے تک۔ اور چھٹا نمبر دعوت تبلیغ ہے، خود بھی صحیح زندگی گزارنی ہے، دوسروں کو ہم بھائیوں کے پاس اس لیے نہیں جا رہے کہ میں تو ٹھیک ہوں ان کو صحیح کرنا ہے، ہم تو صحیح ہیں ان کو صحیح کرنا ہے، نہیں، میں بھی صحیح ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، ان بھائیوں کو بھی یہ گزارش کرنی ہے کہ صحیح زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں، اور خود بھی اچھا مسلمان بننا، صحیح زندگی گزارنے، اور ختم نبوت کی برکت سے ذمہ داری ہے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کو ماننے والے بن جائیں، حضور کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس کی دعوت ختم نبوت کی برکت سے ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ اور بھائیوں کو کہنا ہے دنیا کے کام سیکھے جاتے ہیں، بغیر سیکھے نہیں آتے، تو حضور والی محنت سیکھنے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، 4 مہینے لگانے پڑتے ہیں، وہاں جا کے ان کو دعوت دینا کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے لگائیں اور پھر اپنے مقام پر آ کر کام کرنے والے بنے۔ لوگوں کو نقد اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، لوگ اللہ کے راستے میں نقد نکلیں گے، کام سیکھ کر جائیں گے تو اپنی مسجدوں میں کام کریں گے۔ اس لیے مسجدوں سے ہمارے رضا فرماتے ہیں نقد جماعتیں اس لیے نکلوائی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ 3 دن گزار دی اور چلے گئے، چلو بھی امیر صاحب استغفار کرتے ہو اگلی مسجد میں، اگلی بستی میں، تو یہاں جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو پورا ہوا نہیں، کیونکہ 3 دن گزارنے کے لیے جاتے ہیں کہ کسی لیے جاتے ہیں جی؟ ایک مسجد میں وہاں ہر مسلمان کو ملنے کی ترتیب بنانا، جس مسجد میں ہم جائیں 100% ملاقاتوں کی ترتیب، مقامی ساتھیوں سے مل کر، اور بعض اوقات بعض جگہ کمزور علاقے ہوتے ہیں، رہبر نہیں ملتے تو امیر صاحب رہبر تو ہیں نہیں، اب گشت کیسے کریں؟ ایسا نہیں، سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، 2 کی جوڑی بن کر گلیوں میں، محلوں میں، کھیتوں میں چلے جائیں ہم، وہاں مسلمان ہی ہیں سارے، رہبر کے بغیر مل جائے اچھی بات، نہ ملے تو ہم خود جائیں گے، گشتیں ملاقاتیں کریں گے، لوگوں سے ملنے کے لیے جائیں گے، ان کو اللہ کے راستے میں وہاں جا کے دعوت دیں گے، مسجد میں لائیں گے، مسجد میں لا کے دعوت دیں گے، ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے۔ اس لیے نقد جماعت، ہر مسجد سے نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکالنا۔ اکثر جماعتیں ایسے علاقوں میں جا رہی ہیں جن کا اجتماع ہے، تو ہم تو اس کی بھرپور کوشش کریں۔ اچھا وہ علاقے والے کہیں گے، وہ علاقے والے کیا کہیں گے؟ وہ علاقے والے کہیں گے جی ہم مسجد سے جماعت تیار کر رہے ہیں اجتماع پر، ہم گزارش کریں گے، محلے میں رہتا ہے 500-600 آدمی، جماعت آپ تیار کریں گے ایک، اس میں 10-12 آدمی، مبارک، اچھی بات ہے، کوشش کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن 10-12 آدمی نکلے، 600 رہ گئے، باقی ان بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ وہ تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے، وہ
ہر مسلمان کے ذمے ہے. اس لیے آپ جو جماعت تیار کر رہے ہیں اجتماع سے، وہ تیار کرتے رہیں. ہم آئے ہیں تو ایک جماعت اجتماع سے پہلے بھی اللہ کے راستے میں نکل جائے. تو ہم نے ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنی ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں. چلے 4 مہینے کی، پھر روزے کے لیے تو نکلتے رہتے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، لیکن زیادہ زور چلے 4 مہینے، پرانے ساتھی ملکوں کے لیے سال کے لیے 7 مہینے کے لیے، اس طرح سے. اچھا، دعا کے بعد آپ حضرات کی جماعتوں کو پرچے مل جائیں گے، پھر آپ حضرات بیٹھ جائیں گے. اس وقت میں بیٹھنے کے بعد پھر ساری جماعت آپس میں کہ ہم اللہ کے راستے میں فلاں مقام میں، مثال نواب شاہ تشکیل ہے تو نواب شاہ کس لیے جا رہے ہیں، تاکہ آدمی کی فکریں، جماعت ساری کی فکر ایک ہو جائے. کوئی ساتھی بھی فکر مندی کی بات کر دے، ذمہ دار بھائی کر دے، کوئی ساتھی کر دے کہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد لمبی زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی میری بھی اچھی ہو جائے، ہر مسلمان کی وہ زندگی اچھی ہو جائے، حضور کے طریقے پر نہیں گزر جائے. ختم نبوت کی برکت ہے، محنت ذمہ ہے، اور یہ محنت میں بھی کرنے والا بن جاؤں، سارے مسلمان کرنے والے بن جائیں. ساری دنیا میں جانا ہے. اس وقت تشکیل نواب شاہ میں ہے، اب وہاں جا کر محنت کرنی ہے قطارے، تاکہ وہاں کے مسلمان سارے کے سارے اللہ کے حکموں پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے والے، اور اس محنت کو اپنی محنت بنا کر چلنے والے، اور 100% مسلمان بالغ مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے بنے. اس لیے وہاں جا کے محنت کریں، کوشش کریں. کوئی ساتھی ترغیبی بات 2-4 منٹ کی کہہ دے، پھر 2 کی جوڑی بن کر اللہ کے راستے میں روانہ ہو جانا. اگر بس اور ریل اسٹیشن پر، وہاں بس ریل میں دیر ہو تو پھر وہاں تعلیم کا حلقہ لگا لینا، اور یہاں سے جاتے ہوئے اپنا سامان ہر بھائی خود اٹھائے، اپنا سامان ہر بھائی خود اٹھائے. بعض اوقات اوروں کا سامان بھی جلدی میں ساتھ لے جاتے ہیں. ایسے واپسی پر اترتے ہوئے، ریل سے اترتے ہوئے بھی اپنا سامان اتار کے لانا ہے، مسافروں کا سامان اتار کے نہیں لانا. کئی بیچارے مسافر آ جاتے ہیں، یا جماعت والے استقبال والوں کو کہتے ہیں، تشکیل والوں کو کہتے ہیں جی یہ جب ہمارے ساتھ مسجد والوں کو ہمارے ساتھ غلطی سے زیادہ سامان آ گیا، کسی اور بھائی کا تھا. اس لیے خیال کرنا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا، اس کا خیال کہ کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دینی، ہاتھ سے تکلیف نہیں دینی، یہ ہاتھ سے تکلیف پہنچانا ہے. تو 2 کی جوڑی بن کر جی بس میں کوئی اجتماعی تعلیم نہیں، کوئی اجتماعئی بیان نہیں، ریل میں کوئی اجتماعی تعلیم نہیں، کوئی اجتماعی بیان نہیں. قریب قریب کے ساتھی آپس میں تعلیم کا حلقہ، اور پھر آپس میں وہ تجوید اور 6 نمبر کا مذاکرہ. ریل کے اندر یہ سہولت ہوتی ہے، کئی ڈبے ہوتے ہیں تو ذمہ دار بھائی ساتھیوں کو ترغیب دے کر 2 کی جوڑی بنا کر ساری ریل میں جماعت پھیل جائے، اور جا کے لوگوں کو دعوت دے، اللہ کے راستے میں تیار کرے. اور اگر سفر کے دوران کوئی آدمی نقد تیار ہو جائے تو اس نقد تیار ہونے والے کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا، نہ رائمنڈ بھیجنا ہے. اس کا اپنے مقام پر جا کر وہاں پرانے ساتھیوں کے ساتھ مل کے آپ حضرات اپنی ترتیب بنا لینا. اور کسی سے نہ سفر میں جیسے آج کیا، نہ اجتماعی تعلیم نہ اجتماعی بیان، اور سفر میں کوئی کھانے پینے کی چیز کسی کو دینی نہیں، کسی سے لینی نہیں. اگر کوئی مجبور کرے تو لے کر رکھ لینی ہے، کھانی نہیں. لے کر رکھ لینا، کھانا نہیں. نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. کوشش کرنی ہے نماز کے لیے، اپنا وضو کے لیے پانی کا ہمارے پاس برتن ہوتے ہیں، پانی برتن یہاں سے بھر کے لے جائیں. ریل کا جو پانی ہوتا ہے، جو ریل میں پانی ڈلا ہوا ہوتا ہے، وہ ریل کے سارے مسافروں کے لیے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے 2 ساتھی وضو کر کے آئے اور وضو کر کے آنے کے بعد کہا جی پانی ختم ہو گیا، تو لوگوں کو کتنی پریشانی ہوگی. ہم نے بھی ابھی وضو بنانا ہے، ہمارے ساتھی بھی ہیں، اس لیے آپ کوشش کریں اپنا پانی کا بندوبست خود. اور مسافروں سے حضور والے اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اکرام کرتے ہوئے. بوڑھا آدمی کھڑا ہے تو اس کو قریب بٹھا بھی سکتے ہیں. بہرحال اکرام کرتے ہوئے لوگوں کو ہم سے نفع پہنچے. ریل میں پہنچتے بھی لڑائی جھگڑے کی شکل نہ بن جائے. سیٹیں خالی کرانے میں لوگ پوچھیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، لوگ جو دوسرے بیٹھے ہوئے وہ کہیں گے تبلیغ والے لڑ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے، اچھا اثر ہوگا نا. اس لیے پیار محبت سے بھائی ہم نے بکنگ کرائی ہوئی ہے، بوڑھے ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، لمبا سفر ہے، آپ اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کر لیں. لوگ اٹھ جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑے جاتے، شور نہیں مچا دینا. اب جب وہاں پہنچیں گے، اچھا بس والے رکے، انہوں نے کہا جی آدھا گھنٹہ ہم نے رکنا ہے، اس لیے آپ حضرات اپنی ضرورتیں کھانا وانا کھانا نماز وغیرہ سے فارغ ہو لیں. تو انہوں نے آدھا گھنٹہ کہا، ہم 25 منٹ کے اندر فارغ ہو کے 25 منٹ میں
بس کے اندر آ کے بیٹھ جائیں، ہماری وجہ سے بس والوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ ٹائم ہو گیا آدھے گھنٹے کا اور پوچھیں بھی ساتھی پورے ہو گئے، اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارے 2 ساتھی ابھی چہل قدمی کر رہے ہیں۔ اس لیے چیزوں کا خیال کرنا، اس کا اثر پڑتا ہے، اپنی صفات پر بھی اثر پڑتا ہے، اپنے اندر جو صفات پیدا کرنی ہے ان کے اندر بھی کمی آتی ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب وہاں پہنچ گئے، اپنا سامان اتارنا دیکھ لینا کہ بس چلنے سے، ریل چلنے سے پہلے ایسا نہ ہو ریل چلی جائے پھر کہ اوہ میرا تو بیگ رہ گیا۔ بھائی پہلے دیکھ لینا ہے، اتارتے ہوئے خیال کرنا ہے۔ پھر مقامی ساتھی قریب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو قریب کر لینا کہ جماعت آئی ہے، دعا کرتے ہیں، دعا میں ان کو شریک کر کے ان سے حالات لے لینا بستی کے، گاؤں کے، کہ کیا صورتحال ہے، پرانے ساتھی مسجدیں کتنی سارے احوال ان سے لے کر پھر کوشش کرنا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، بستی کے آداب وہیں بیان ہو جائیں۔ جیسے رات ایک ساتھی بتا رہے تھے، مسجد کے آداب بھی وہیں باہر ہی بیان ہو جائیں۔ مسجد کے دروازے پر دوبارہ سامان رکھو جی، اب لوگ آ جا رہے ہیں، گلیاں تنگ ہوتی ہیں، پھر ان کو پریشانی، وہیں پر اڈے پر اسٹیشن پر یہ مسجد کے آداب بھی بیان کر دیں، اور مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے جی؟ اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا جتنا اللہ کی عظمت اور بڑائی آدمی کے دل کے اندر ہوگی اتنا وہ مسجد کا خیال رکھے گا، ورنہ بھاگنا دوڑنا جناب پتہ نہیں کیا کچھ کرنا۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے گھر کا ادب احترام، مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ اگر کمرہ ہے تو سامان کمرے میں رکھیں گے، کمرہ نہیں ہے تو مسجد کے اندر ایک طرف کونے میں تھوڑی جگہ، کم سے کم جگہ گھیرنی، اس کے اوپر صاف ستھرا کپڑا ڈال دینا، سامان ترتیب کے ساتھ بکھرا ہوا نہ ہو۔ ہر وقت ہمارا سامان ترتیب کے ساتھ، محلے والا کسی وقت بھی کوئی آدمی آ جائے تو دیکھے سامان صاف ستھرا ہے، ترتیب کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ مجھے ضرورت پڑی میں نے جناب وہ سامان بکھیر دیا پر وہ سب بکھرا ہوا پڑا ہوا ہے اور میں اپنی چادر لے کے چلا گیا۔ نہیں، کوئی چیز نکالنی ہے تو سامان کو پھر اطمینان صحیح ترتیب کا ساتھ رکھنا ہے۔ اب وہ مقامی ساتھی جو کہ ہمارے ساتھ اسٹیشن سے، اڈے سے ان کو لائے تھے رہبر بنا کر، تو آگے جو ساتھی 2 ہمارے ہیں وہ سلام کا خوب اہتمام کریں، سلام کا خوب اہتمام کریں۔ اور مسجد میں جا کر پہلے وضو ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، وضو نہیں وضو کر کے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے، عرب حضرات کو اس بات کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اگر ایک آدمی، سارے ساتھی متوجہ ہیں نا جی، اگر ایک آدمی ایک دن میں 20 مرتبہ بھی مسجد میں آئے گا تو ہر مرتبہ آ کر تحیۃ المسجد پہلے پڑھے گا، اس کے بعد جو اور کوئی کام ہوگا کرے گا۔ اس لیے ہم بھی تحیۃ المسجد، مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں رائمنڈ کا مرکز یہ بھی مسجد ہے، یہاں ہم آتے ہیں تو یہاں بھی ہم تحیۃ المسجد پڑھا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ آپ نے اپنے گھر میں توفیق دی آنے کی، اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی مسجدوں میں بھی تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام کریں، علماء کرام سے پوچھ کر کیا ترتیب۔ اس کے بعد پھر مشورے میں بیٹھ جانا، جاتے ہی تعلیم کا حلقہ نہیں لگانا، مشورے میں بیٹھ جانا، مختصر سا مشورہ، مقامی ساتھی ہمارے ساتھ آئے ان کو ساتھ لے کر پرانے ساتھیوں کے ساتھ ملاقاتیں، علماء کرام کے ساتھ، اور جو خواص ہیں ان کے ساتھ۔ خدمت والے ساتھی 2 الگ ہو گئے، خدمت والے ساتھی کو الگ کر کے پھر گشتیں شروع کر دینی ہے، نکالنی، تاکہ کوئی اگر کہے کہ ہم آپ کے لیے آپ آئے ہیں تو 3 دن ہیں تو آپ کھانے پینے کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھیوں نے کھانے پینے کا بندوبست کر لیا۔ ہمارے دل کے اندر بھی نہ ہو کہ اس بستی میں پرانے ساتھی ہیں تو 3 دن ہم رہیں گے تو چلو پرانے ساتھی ہیں تو ہمیں برتن کھولنے نہیں پڑیں گے، دل کے اندر بھی نہیں۔ یہ دل کا سوال ہوگا، زبان کا سوال، دل کا سوال، دونوں ٹھیک نہیں۔ تو پرانے ساتھیوں کے ساتھ ملنا، ان کو لے جانا، اگر آ جائیں ٹھیک ہے، کہیں کہ ابھی تو مصروف ہیں، ظہر میں آ جائیں گے، کوئی حرج نہیں، ظہر میں آ جائیں۔ جب وہ ظہر میں آ جائیں اور علماء کرام کا معلومات کر کے کس وقت میں سہولت کے ساتھ ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، علماء کرام کے بعد جانے والے اللہ پاک ہمت دے، توفیق دے، موسم کے پھل لے کر ہم جائیں، تاکہ ان کے، کیونکہ علماء کرام حافظ صاحبان جو امام صاحبان ہوتے ہیں مسجدوں کے، ان کے کتنی تنخواہ ہوتی ہے جی؟ ہر بھائی خود تھوڑا سا، میں اور آپ ہر بھائی ہم ایمانداری کے ساتھ اپنی طرف دیکھیں، جو ہم اپنی مسجد کو تنخواہ دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں امام صاحب کی، خادم کی، مؤذن کی، جو ہر بھائی خود ایمانداری کے ساتھ، میں بھی آپ بھی اپنی طرف دیکھیں۔ اگر مجھے کہا جائے کہ اس میں آپ نے مہینہ گزارنا ہے تو کیا خیال، ہم گزاریں گے؟ اس میں مہینہ گزر سکتا ہے ہمارا؟
اس لیے کوئی پھل فروٹ کہ ان کے بیٹے بچے جو ہیں وہ بھی اچھی چیز کھا لیں گے، موسم کے پھل کھا لیں گے. دعاؤں کے لیے درخواست کرنی ہے اور ان کے ساتھ استفادے کے لیے جانا ہے. ظاہر ہو گئی پرانے ساتھی آ گئے. اب پرانے ساتھی جو ہیں پھر نماز کے بعد ان کو لے کے بیٹھنا ہے. نماز کے بعد تعلیم، اعلان بھی ہو جائے، اچھی بات، جماعت آئی ہے اس کا اعلان ہو جائے. اور نماز کے بعد تعلیم ہمارا جو ساتھی ہے وہ بعض ساتھی لمبی تعلیم کرا دیتے ہیں. پہلا دن لمبی تعلیم نہیں، تعارفی بات. پہلا دن تعارفی بات کہ ہم کس لیے آئے ہیں. ختم نبوت کی برکت سے حضور والی محنت ہر مسلمان کے ذمہ ہے. اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم بھی آئے ہیں. آپ یہاں مقامی ساتھی ہیں، آپ ہمارے ساتھ نصرت کریں گے تو مثال دے دینا کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے اور مدینہ والوں نے نصرت کی، ان کے ساتھ جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکلے، ساری دنیا میں دین پھیل گیا نصرت کی برکت سے. تو ہم یہاں نئے، ہمیں معلومات نہیں ہیں. آپ ہمارے ساتھ فضائل سنانے، آپ ہمارے ساتھ نصرت کرو گے تو آپ کو مدینہ منورہ والوں کی نقل نصیب ہو جائے گی اور قیامت میں آپ کا حشر انشاءاللہ مدینہ منورہ کے انصار کے ساتھ ہوگا. اور انصار تو اتنے قیمتی لوگ، حضور نے فرمایا ایک وادی میں اور چلیں، دوسری میں انصار، فرمایا جس وادی میں انصار چلیں میں اسی میں چلوں گا. اور میں اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا. حضور نے انصار کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے، ان کے غلاموں کے لیے، پتہ نہیں کتنوں کے لیے دعائیں مانگی، دعائیں دی. تو فضائل سنا کے ان کو نصرت کے لیے تیار کرنا. جو ساتھی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں ان کو ایک طرف بلا کے جماعت کے ہمارے ساتھیوں کی دو کی جوڑیاں پہلے سے بنی ہوئی ہوں، ان کی جوڑیاں بنا دینا اور مقامی ساتھی رہبر لینا. پھر ان سے یہ گزارش کرنی ہے کہ 3 دن جماعت ادھر ہے انشاءاللہ، اس میں ہم وہ ایسی ترتیب بنائیں کہ جتنے بالغ مسلمان مرد رہتے ہیں سب سے ہماری ملاقات ہو جائے. ایسی ترتیب بنا کر محلے میں محنت کوشش کرنی ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر گھر گھر ملاقات، بس گلیاں گھر گھر ملاقات، تاکہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں روزانہ کی محنت. اب وہ اگر روزانہ کی محنت نہیں کر رہے تو ہم ان کے ساتھ مل کر روزانہ کی محنت پر ہم ان کو ڈال کے آئیں تاکہ ہمارے بعد گھر گھر ملاقاتیں، فرد سے ملاقات ان کے سامنے آ جائے کہ روزانہ کیسے محنت کریں. بہت سارے کہتے ہیں ہمیں روزانہ کیسے کام کرنا ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور نقد جماعت نکالنے کے لیے گشتیں، ملاقاتیں ہیں جی. اور نقد جماعت کے لیے فرمایا نقد جماعت تو وہ جماعت نکالتی ہے جو ایک تو محلے والوں کے ساتھ گھل مل جائے، محلے والوں کے ساتھ گھل مل جائے اور محلے والوں کا اکرام، دسترخوان وسیع. اب گھلنا ملنا کیا ہے؟ تو میں گھلنا ملنا، اچھا ایک بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جماعت ظہر میں نماز کھڑی ہوئی نا تو امام صاحب کے ایک طرف سارے جماعت والے اور دوسری طرف مقامی لوگ، کیا خیال ہے جی؟ تو کیسا ہم گھلے ملے، ان کے ساتھ سلام دعائی نہیں ہوئی ہماری. اب ہم نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں، نماز سے پہلے ہم وضو کر لیں، اذان ہو اذان سے پہلے ہم تیار ہوں، سنتیں پڑھ کے بیٹھے ہوں. مقامی ساتھی آئیں. مسجدوں میں ایک تو وضو استنجے کی جگہ تھوڑی ہوتی ہیں اور وضو کے لیے بھی جگہ تھوڑی ہوتی ہے. اگر ہم بھی اذان سن کر وضو استنجے کے لیے گئے، مقامی ساتھی بھی آنا شروع ہو گئے تو وہاں تو رش ہو جاتا ہے. کسی کی تکبیر اولیٰ اور کسی کی رکعت نکل جاتی ہے. ہم اللہ کے راستے میں اور ہمارے میں سے کسی ساتھی کی تکبیر اولیٰ رہ جائے، کتنے نقصان کی بات. اذان سے پہلے ہم وضو وغیرہ سنتیں پڑھ کے تیار بیٹھے ہوں تاکہ مقامی ساتھی جو بھی وضو کر کے آئے سنتیں پڑھے تو ہمارے ساتھی بکھر کے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرہ، ان کو ملنا جلنا، ان کو نقد اللہ کے راستے میں نصرت کے لیے کہ ہمارے ساتھ گشتیں ملاقاتیں کرائیں. جو نئی جگہ ہے، پرانے ساتھی بھی نہیں ہے، وقت لگائے ہوئے نہیں ہیں تو ان کو ہم تیار کریں کہ اپنے دوستوں سے ملاقاتیں کرائیں. یہ نہیں کہ پرانے ساتھی ہوں گے تو گشتیں ملاقاتیں کرائیں گے وہ ہماری. ہم نئے سے نئے آدمیوں کو اپنے ساتھ رہبر بنائیں، ان سے ملاقاتیں گشتیں، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں، چاہے کام ہے چاہے نہیں ہے، اس طرح سے ہر جگہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ملاقاتیں گشتیں، ورنہ تو پھر جماعت والے بیٹھے رہتے ہیں، امیر صاحب پرانے ساتھی تو ہے نہیں، گشتیں کون کرائے گا.
تو ہجرت و نصرت تیار ہو جائیں، جب ملاقاتوں کی ترتیب بنا لینا، پھر وہ جوڑیاں آپس میں گشتیں ملاقاتیں کرتے رہیں، عشاء کے بعد پھر ان سے کارگزاری سننا، کتنے ساتھی تیار ہوئے، کتنے ساتھی 2 دن کے اندر اندر ہماری جماعت کوشش ہو 2 دن کے اندر اندر ہماری نقد جماعت کے لیے 3 چلے کی جماعت نکل کے اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائے۔ تیسرا دن تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس دن نماز جماعت نہیں نکل سکی تو پھر تیسرے دن میں وصولی کر کے جماعت کو اللہ کے راستے میں نقد نکالنا ہے انشاءاللہ۔ پھر مشورے میں تقسیم ہو گئی، کسی میں اعلان لگ گیا، کسی میں ترغیب گشت، کسی میں بیٹھ کے بعد یہ اعمال تقسیم ہو گئے۔ مقامی ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جہاں جماعت بنی ہوئی نہیں ہے سب سے پہلے دن ان کی جماعت بنا کے اس جماعت کو اپنے ساتھ لے کر 2 دن گشتیں ملاقاتیں کرنا، تاکہ ان کے سامنے کام آ جائے کہ ہفتہ واری گشت کیسے کیا جاتا ہے۔ خالی مذاکرہ نہیں، آخری دن مذاکرہ کر لینا، خالی مذاکرہ نہیں، ہم نے ان کو اپنے ساتھ گشت میں شریک ہی نہیں کیا، ان کو کیا پتا کیسے گشت کریں گے بیچارے۔ اعمال تقسیم ہو گئے، جن کے ذمہ اعمال ہیں وہ بھی دعاؤں میں لگ جائیں گے، جن کے ذمہ اعمال نہیں ہم بھی دعاؤں کے ذریعے سے ان کی معاملت کریں گے۔ اور جن بھائیوں کے ذمے اعلان ہے، فرمایا اعلان اور متکلم کی بات، اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، لیکن اعلان کرنے والا بھائی اس بات کا خیال رکھے کہ اس میں محنت کا لفظ ضرور آئے۔ کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے، دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے زندگیوں میں آتا ہے۔ اس محنت کے لیے دعا کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کریں گے، یا جو بھی مناسب الفاظ، بہرحال محنت کا لفظ ضرور آنا چاہیے۔ اور جس بھائی کے ذمہ ترغیب گشت ہے، بعض ساتھی کھڑے ہوتے ہی آداب گشت بیان کرتے ہیں، بعض ساتھی کھڑے 6 نمبر بیان کرتے ہیں، پہلے ترغیب گشت ہے۔ جیسے رات بھی ساتھی نے بتایا کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ کامیاب، اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی بڑائی کے تو 4 بول، اور کامیابی ان قوموں کو ملی، پہلے جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کو ملی جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا۔ غریب تھے تو کامیاب ہو گئے، بڑے لوگ تھے انبیاء کی بات نہیں مانا، غرق ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، اور پھر گشت لوگوں کے پاس جا کے مل کر وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے اس کے فضائل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے تشریف لائے خود چل کے جاتے تھے لوگوں کے پاس۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود چل کے جاتے تھے لوگوں کے پاس۔ ہم خود چل کے جائیں گے تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل نصیب ہو جائے گی، اور اس نقل کی برکت سے قیامت میں ہمارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حشر ہو جائے گا، حضور کی نقل کی برکت سے، حضور کی مشابہت کرنے کی برکت سے۔ اور پھر آداب بیان کر دینے کہ 2 کی جوڑی بن کے جانا، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، تیسرے کلمہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور جن بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو اپنے سے اچھا سمجھنا، جن بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے، جن بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں ان کو اپنے سے، بعض اوقات شیطان اندر ہی اندر، یار دیکھو یار مسجد کی دکانیں ہیں اور مسجد کی کرائے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا، ایسی کوئی باتیں لوگوں کے بارے میں ہمارے، وہ ہم سے اچھے ہیں، وہ ہم سے اچھے ہیں، کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لی ہوگی جہاں پہلے ہوتی ہے، اس لیے مسلمان کے بارے میں فرمایا اچھا گمان کرنا، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان، ان کی محبت اپنے دل میں لے کے جانا۔ تو میں ساری دنیا میں جتنے مسلمان، کسی ایک مسلمان سے آدمی اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا تو میں یہ بھی تکبر کی علامت ہے، اور میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو، جنت میں جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی بیچارہ نہیں سونگھ سکے گا۔ اس لیے اچھا سمجھنا، ان بھائیوں کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں، اچھا سمجھنا۔ اور متکلم بھائی نقد کی دعوت ہے، متکلم بھائی نقد کی دعوت دے۔ ایک بات کا یہ بھی خیال کرنا ہے کہ گشت میں صرف متکلم بھائی بات کرے، گشت میں صرف متکلم بھائی بات کرے، گشت میں صرف متکلم بھائی بات کرے، کوئی اور آدمی گشت کے دوران متکلم کے علاوہ کوئی بات نہ کرے۔ اگر کوئی بات میرے دل میں آ رہی ہے تو میں اللہ سے دعا مانگوں، اللہ میرے دل میں جو بات آ رہی ہے اگر یہ مناسب ہے، بہتر ہے، تو آپ متکلم بھائی کی زبان سے کہلوا دیجئے، میں دعا کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اگر ضرورت ہوگی تو ذمہ دار بھائی بات کریں گے، باقی اور نہیں،
باقی اور نہیں. اور متکلم بھائی کی بات کو ہم سب نے محتاج بن کے سننا ہے. ہم سب نے ہر بھائی یہ سوچے کہ متکلم بھائی مجھے کہہ رہا ہے، ورنہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میاں یہ بیان بھی محلے والوں کے لیے ہے، اس لیے ہم تو جماعت والے ساتھی بیان توجہ سے نہیں سنتے. اعمال میں ترغیب گج میں جی شیطان کہتا ہے کہ میاں یہ تو محلے والوں کے لیے ہے، بیان بھی محلے والوں کے لیے ہے، ہم آزاد. اور خدمت والے بھی آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم تو خدمت میں ہیں. وہ خدمت اس انداز سے کریں، اعمال میں شریک ہوتے ہوئے خدمت کرنی ہے. دو ساتھی ہیں، ہانڈیاں چڑھا دی، پانی ڈال دیا، ایک ساتھی ہانڈی کے پاس، دوسرا ساتھی تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، تو وہاں آ کے شریک ہو جائے تعلیم کے حلقے میں. خدمت والا ہم نے اعمال کے ساتھ ساتھ خدمت کرنی ہے، اعمال پہلے خدمت بعد میں. تو جو ساتھی نقد تیار ہو جائے گشت میں اس کو ساتھی لے کے آئے، اور جو ہمارا رہبر ہمارا ساتھی کھڑا ہوا ہے وہاں استقبال والے کے ساتھ ملاقات کرا دے. استقبال والا بھائی پیار محبت سے پوچھ لے کہ اگر نماز پڑھی ہوئی ہے تو جو بات ہو اس میں بٹھا دے، نہیں پڑھی تو پیار محبت سے نماز پڑھوا کے بات میں بٹھا دے. استقبال والا بھائی ہر آنے والے کا استقبال کرے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکرا کے. استقبال والا بھائی ہر آنے والے کا، یہ نہیں کہ جو جماعت والے وصول کر کے بھیج رہے ہیں ان کا تو میں استقبال کر رہا ہوں، اور جو ساتھی ویسے آ رہے ہیں، کوئی بعد میں لیٹ ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی مسجد میں پانی پینے کے لیے آ رہا ہے، کوئی کسی کام کے لیے آ رہا ہے، نہیں، ہر آنے والے کا، مسجد میں ہر آنے والے کا استقبال والا بھائی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے استقبال کرے. نماز پڑھنی ہے تو پیار محبت سے نماز پڑھوا کے جو بیٹھ کے بات ہو رہی ہے اس میں بٹھا دے. ہر آنے والے کا استقبال کرنا ہے. بعض اوقات بازار کی مسجد دو دروازے ہوتے ہیں تو دونوں دروازوں پر استقبال والے ساتھی، اگر جماعت کے ساتھی اتنی نفری ہے، اتنے ساتھی ہیں تو ہر دروازے پر استقبال. اور اگر بازار کی بجائے محلہ ہے تو دروازوں کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، ایک طرف کو کھڑے ہونا. اور جو رہبر بھائی ہے، کیونکہ ہماری جماعت گئی بھی ہے، رہبر مقامی ساتھی ہے، تو بعض اوقات وہ رہبر نئے لوگ ہوتے ہیں، پرانا کوئی ساتھی رہبر نہیں ملتا، نئے رہبر ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے گشت نہیں کرایا ہوتا، معلومات نہیں ہوتی ان کو. ان سے رہبر بھائی سے بھی پھر مذاکرہ کرنا ہے. رہبر بھائی سے مذاکرہ کرنا. کیا مذاکرہ؟ رہبر بھائی کو کہنا کہ ماشاءاللہ آپ اس محلے کے رہنے والے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب آپ حضور علیہ السلام کی محنت کی نسبت سے ہم میرے بھائیوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا. جو ترغیب گشت والا ہے وہی کہہ دے، اچھی بات. کیا آپ نے کیا خیال کرنا ہے کہ آپ کا محلہ ہے، گھروں کے اندر نہیں جانا، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ آگے پیچھے گھروں میں جاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی نسبت سے نکلے ہوئے ہیں. اس محنت کے آداب میں ہے کہ گھروں کے اندر نہیں جانا، کنڈی کھٹکھٹانی ہے. آپ کنڈی کھٹکھٹائیں گے، جب آپ آئے گا باہر تو وہ بعض لوگ مقامی لوگ ایک دوسرے کے نام کو الٹ سیدھے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو یہ بھی گزارش کر دینی ہے کہ جو بھائی آئے اچھا نام لے کر آپ نے بلانا ہے اس کو. اور پھر یہ ہمارے بھائی متکلم ہیں، آپ نے اس سے ملاقات کرا دینی، آپ کا اتنے کام. اگر مذاکرہ نہیں کیا، نئے ساتھی ہیں تو وہ پھر گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں، بعد میں روکنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا محلہ ہے، سارے رشتہ دار ہیں، گھر جاندے رہنے ہیں. جی پہلے مذاکرہ کرنا تاکہ آداب کا خیال، آداب کے ساتھ گشت ہو جائے ہمارا. واپسی پر استغفار فرمایا دل کی ندامت کے ساتھ، دل کی ندامت کے ساتھ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے جی، اس کے لیے لوگوں سے ملنا، یا اللہ اس میں ملنے میں، مسلمان بھائیوں کے ملنے جلنے میں، ان کو بلانے میں جو کمی کوتاہی رہے گی، دل کی ندامت کے ساتھ، یہ اللہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکے تو مجھے معاف فرما. دل کی ندامت کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے واپس آنا ہے. اور واپس آنے کے بعد جو بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، گشت والی ساری جماعت، جو جماعت ساتھی گشت میں گئے تھے، یہ سارے ساتھی واپس آنے کے بعد جو بیٹھ کے بات ہو رہی ہے اس میں ہم سارے کے سارے محتاج بن کے اس میں بیٹھے شریک ہوں. ایسا نہیں کہ واپس آئے گشت سے، دو ساتھی خدمت والوں کے بعد چلے گئے، دو ساتھی جہاں وہ سامان رکھا ہوا ہے وہاں چلے گئے. ایسا نہیں، ہم محتاج ہیں. ہم کیا ہیں جی؟ محتاج ہیں. یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ واپسی پر گشت پر دو ادھر چلے گئے، دو ادھر چلے گئے.
وہاں تو ہم نے کہا کہ کامیابی جن چیزوں میں تم لگے ہوئے دکانوں میں کھیتوں میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ اور رسول کے حکم ماننے میں ہے، اور اس کے لیے مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اور جب خود آئے تو خود اس بات میں بیٹھے نہیں، اس لیے محتاج بن کے اس بات میں شریک ہو جانا۔ انسان ہے، کوئی ضرورت ہو تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر اپنا کوئی تقاضا ہو اس کے لیے۔ اور جو بھائی ہمارا ذکر دعا والا بھائی ہے، تعلق محلہ والا، رونے دھونے والا، ذکر کر کے دعا مانگے، تلاوت کر کے دعا مانگے، مغرب کے بعد بازو کو بکشت ہوتا ہے تو نفل پڑھ کے بھی دعا مانگ سکتا ہے ہمارا ساتھ، ذکر دعا والا وہ نفل پڑھ کے بھی پھر دعا مانگ سکتا ہے۔ دعائیں خوب مانگے، گشت میں جب جماعت گئی ہے اس کے لیے دعا مانگنا، اور جماعت واپس آ گئی تو جس بیان ہے جس بھائی کا اس کے لیے دعا مانگنا، اللہ کے سامنے تقاضے رکھنا، یا اللہ فلاں فلاں تقاضا، یہ تقاضے سارے پورے ہو جائیں، سارے اللہ کے راستے میں نقد نکل جائیں، جماعت نکل جائے، تو یہ دعائیں خوب مانگے ہمارا ذکر دعا والا بھائی۔ اور جو بھائی ہمارا بیٹھ کے بات کرنے والا ہے، ہماری بات جہاں بھی 6 نمبر کے اندر ہوتی، جہاں بھی ہماری بات 6 نمبر کے اندر ہوتی۔ اب بیٹھ کے بات کرنے والا بھائی اس بات کا خیال کرے کہ لمبے قصے، لمبے واقعات نہ ہوں۔ جو جماعت گشت کے لیے گئی ہوئی ہے، کوئی ساتھی 5 منٹ کے لیے وصول ہو کے آ رہا ہے، کوئی ساتھی 10 منٹ کے لیے وصول ہو کے آ رہا ہے۔ اگر ہم نے لمبے قصے، لمبے واقعات، تو 5-10 منٹ میں وہ قصہ ہی سن کے، وہ بھی نامکمل ادھورا قصہ سن کے چلا جائے گا، سمجھے گا یہ قصے سنانے کے لیے بلایا تھا۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں جو بھائی بیٹھ کے بات کرنے والا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد 6 نمبر بیان کرے۔ 6 نمبر حضور کی ختم نبوت کی بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتے 6 نمبر تشکیل، تاکہ جانے والا اگر نہیں بیٹھا، اس کو کسی وجہ سے جانا بھی ہے تو وہ سن کے جائے، سمجھ کے جائے کہ میرے ذمے بھی یہ کام ہے، میرے ذمے بھی یہ محنت، یہ کام صرف تبلیغ والوں کے ذمے نہیں ہے، صرف میرے ذمے، ہر مسلمان کے ذمے ہے، میں بھی مسلمان ہوں، میرے بھی ذمے ہے، وہ بھی اندر اندر عزم نیت ارادہ کرتا چلا جائے۔ تو تشکیل کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اور جب نماز کا وقت قریب آ جائے، جیسے اذان مغرب کے اذان کا وقت قریب ہو گیا، تو اذان سے 2-3 منٹ پہلے مجمع کو چھوڑنا ہے، اس سے زیادہ پہلے نہیں چھوڑنا مجمع کو، اس سے زیادہ پہلے مجمع کو نہیں چھوڑنا۔ اس میں جب چھوڑیں گے تو ان کو گزارش کریں کہ آپ حضرات نے جیسے نیت ارادہ کیا ہے، آپ مغرب کے بعد جب بیان ہوگا اس میں آپ حضرات کھڑے ہو کے اپنی نیت ارادے کا اظہار فرما دیجیے گا، چلنے کا 4 مہینے کا۔ اور جو آپ کے دوست اور جان پہچان والے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان کو بھی بٹھائیں آپ بیان میں۔ اور اس کے ساتھ جس ساتھی کا بیان ہے، بیان کرنے والا بھائی جو ہے وہ 6 نمبر میں بات، حالات حاضرہ پر تبصرہ نہیں، حالات حاضرہ پر تبصرہ۔ اور جو مقامی لوگوں کے بعض علاقوں میں کوئی رواج ہوتے ہیں، کسی بھی مجلس میں ہم نے ان کے کہ آپ کے یہاں یہ رواج غلط ہے، یہ غلط ہے، نہ جو 2 کی جو جوڑی بن کے جاتے ہیں وہاں کو لوگوں کو بحث مباحثہ کرنا، نہ بیٹھ کے بات میں، نہ بیان میں، کسی میں ان کے وہ نہیں کرنا کہ تم یہ غلط کرتے ہو، یہ غلط، ایسا نہیں۔ ہم نے مثبت بات، ہم نے جو صحیح بات ہے وہ پیش کرنی ہے۔ مقابلے کی ہمارے ہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کریں، بحث مباحثہ کریں۔ تو 6 نمبر میں بات، اور حالات حاضرہ پر تبصرہ نہیں، رواجوں پر تبصرہ نہیں، اور نقد کی تشکیل۔ اور بیان کرنے والا بھائی اپنے آپ کو، بیان کرنے والا بھائی اپنے آپ کو مجمع میں شامل کرتے ہوئے بیان کرنا۔ یہ ایک نہیں کہ آپ دین پر چلو گے تو آپ کو یہ کامیابی ملے گی، آپ کرو گے، آپ نہیں، ہم دین پر چلیں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ ہم کا لفظ استعمال کر کے اپنے آپ کو مجمع میں شامل کرتے ہوئے بیان کرنا ہے۔ اور نقد کا تقاضا، فضائل زیادہ ہے جی، فضائل اور نقد کا تقاضا۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ 7 لاکھ، 1 نماز 49 کروڑ، 1 صبح 1 شام، ہے جی، دنیا و مافیا سے بہتر۔ تو اس طرح سے فضائل زیادہ اور نقد کا تقاضا، جو ساتھی نقد نام دینے والے ہوں۔ تو ہمارے جو بھائی تشکیل والا کھڑا ہوگا اس کے ذمہ وہ نام لکھنا ہے،
جو ساتھی نقد کے لیے کھڑے ہو کے نام لکھوا رہے ہیں ان کے نام لکھنا ہے، دوسرا بیان کرنا نہیں کہ اپنا نیا بیان شروع کر دیں، بلکہ اگر کوئی بات وہ ضروری سمجھتا ہے کہ یہ بات ضروری کہی جائے تاکہ مجمع کے جذبات بن جائیں، تو بیان کرنے والے بھائی نے جو باتیں فرمائی ہیں ان میں سے کسی ایک بات کا حوالہ دے کر اپنا ایک آدھا جملہ، اس سے زیادہ کی گنجائش اجازت نہیں ہے، دوسرا بیان نہیں، ایک آدھا جملہ کہہ سکتا ہے۔ اور اس کا کام، تشکیل والے بھائی کا کام نام لکھنا ہے، نام لکھنا۔ جو ساتھی نام دے دیں، نقد تیار ہو جائیں، ان کو پھر ایک طرف الگ کر لینا ہے۔ ہم چونکہ گشتیں ملاقاتیں کرتے رہے، انفرادی دعوت لوگوں کے پاس جا کر اس وقت لوگ کہتے تھے کہ میں بھی نقد نکلوں گا، وہ کہتا تھا میں بھی نقد نکلوں گا، لیکن اللہ کی شان جب تشکیل شروع ہوئی وہ لوگ مجمع میں بیٹھے ہوئے تو تھے، لیکن کچھ نے نام دیے اور کچھ نے نام نہیں دیے۔ تو جو بھائی ہمارا بیان کرنے والا، ہمارا بھائی نام لکھنے والا، تشکیل والا، کسی کی طرف اشارہ کر کے آپ کھڑے ہو جاؤ نام لکھو، آپ بالکل ایسا نہیں کرنا۔ کسی مسلمان کو مجمع میں شرمندہ شرمسار نہیں کرنا۔ یہاں پر بھی اپنی مسجدوں میں بھی عجیب ایک فضا بن جاتی ہے، مسجد میں شور مچ جاتا ہے، بھی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بات ہوئی ہے دعوت کی، اس کی کچھ عظمت ہے، شور مچ جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں، اپنی محلے میں مسجد میں بھی تشکیل کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ جن بھائیوں نے نیت ارادہ کیا، نام نہیں لکھوائے، دعا کے بعد ان کے ساتھ پھر بیٹھ جائیں گے، پھر ان سے حال احوال کریں گے کہ آپ کا تو نقد کا، پھر وہ اپنی عذر بتائے گا، تو وہ عذر جو ہے پیار محبت سے اچھے انداز میں انبیاء علیہ السلام کی قربانی، صحابہ کرام کی قربانی، یہ بتا کے یا اس کا کوئی اچھا حل بتا کے اس کو پھر تیار کریں گے نقد، اور پھر اس کو اپنے ساتھ رہبر بنائیں گے، گشتوں میں تیار کریں گے۔ ایک جماعت کارگزاری سنا رہی تھی، اس نے کہا کہ جو لوگ نقد تیار ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ان میں سے کچھ نے بتایا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا نقد کا، نقد اللہ کے راستے میں جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ نے ہمیں رہبر بنایا۔ یہ جو ہم عرض کرتے یہاں حضرات عرض کرتے ہیں نا کہ اگر مقامی ساتھی رہبر نہ مل رہے ہوں تو نئے ساتھیوں کو بھی رہبر بنا لینا چاہیے۔ اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو باہر جا کے کسی کو پیار محبت سے یار اپنے 2-4 دوستوں سے ملاقات کرا دو، یار اپنے 2-4 دوستوں سے ملاقات کرا دو۔ رہبر ہم نے خود بنانے ہیں، رہبر ہم نے خود بنانے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی ارادہ نقد کا نہیں تھا، لیکن آپ نے جو ہمیں رہبر بنایا، جگہ جگہ پر ہم نے آپ کے ساتھ چل کے، آپ نے لوگوں سے بات کی، لوگوں سے بات کرتے ہوئے آپ نے بات کی، ہم نے سنی بات، اس رہبر بننے کی برکت سے اللہ نے ہمارے دل میں بھی نقد نکلنے کا ڈال دیا۔ ہم بھی نقد جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن رہبر بننے کی برکت سے اللہ نے ہمیں قبول کر لیا۔ اس لیے ان کو رہبر بنا لینا تاکہ اگلی گشتیں ملاقاتوں میں بار بار بات سنیں گے، اللہ ان کے دل میں ڈال دیں گے۔ تو اس طرح سے اب جو ساتھی نقد تیار ہوئے ہیں ان کو ایک طرف کر کے سرودے کی جماعت مقامی ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے کہاں جماعت بھیجنی، وہ ان کے مشورے سے جماعت بھیجنی۔ جو لمبے اوقات کے ہیں ساتھی ہیں ان کے لیے جو مرکز ہے، مرکز میں جماعت بھیجنی، مرکز میں پھر مرکز والے جب مناسب سمجھیں گے اس جماعت کو راستے میں کام کرنے کے لیے، مناسب سمجھیں گے سیدھا رائیون بھیج دیں گے، مناسب سمجھیں گے تو مہمانوں کے ساتھ کوئی ساتھی ہوں گے مناسب، تو وہ پھر مہمانوں کا پرچہ دے کر رائیون میں مہمانوں کے ساتھ بھیج دیں گے۔ یہ اب کام باقی مرکز والوں کا ہے۔ اور جو ساتھی نقد تیار ہوئے ہیں ان کو 2-4 باتیں کہنی ہیں۔ ایک تو مرکز والوں کے پاس جائیں گے تو مرکز والے ان کو مذاکرہ کریں گے، اس سے پہلے ہم نے بھی 2-4 باتیں گزارش کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ساتھی اپنا سارا ضرورت کی چیزیں اپنے ساتھ وہیں سے پوری کر کے آئیں، رائیون پر نہ چھوڑیں کہ فلاں چیز رائیون میں جا کر لیں گے، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ حدیث شریف میں عدد کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی 40 دن اللہ کے راستے میں اس طرح سے لگائے، نہ کوئی چیز خریدے نہ کوئی چیز بیچے، نہ کوئی چیز خریدے نہ کوئی چیز بیچے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی نئی بات بھی دین میں پیدا نہ کرے۔ 3 باتیں فرمائیں، نہ کوئی چیز خریدے اللہ کے راستے میں، نہ کوئی چیز بیچے اللہ کے راستے میں، اور کوئی نئی بات بھی دین میں پیدا نہ کرے۔ فرمایا کہ یہ 40 دن کے بعد اللہ کے راستے سے ایسے واپس جائے گا، کیوں کیا فرمایا؟
ایسے واپس جائے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس پر کوئی گناہ وہ نشتے کا اثر میرے خیال میں ذرا کم ہو گیا، آواز آہستہ ہو گئی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ایسی۔ لیکن کیا شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں کہ اللہ کے راستے میں خریداری نہیں کرنی، بیچنا نہیں، اور دین میں کوئی نئی بات بھی پیدا نہیں کرنی۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہم جب اپنے علاقوں سے آتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں وہیں سے پوری کر کے آیا کریں، ریونٹ پر نہ چھوڑا کریں کہ بازار جا کے ریونٹ کا بازار، ایسا بالکل نہیں، وہاں سے پوری کی۔ اور دوسرا، ہر ساتھی انہی کا مقامی ساتھیوں کی 2 ساتھی مقرر کر دیں کہ یہ جماعت جا رہی ہے نا، ان سب کے دیکھ لیں شناختی کارڈ اصل لے کر جا رہے ہوں، ورنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے میرے پاس شناختی کارڈ، یہاں تشکیل والے جب دیکھتے تو نقل ہوتی ہے اور تشکیل کرتے نہیں، پریشانی ہوتی ہے پھر۔ اور ایسی چیزیں جو یکسوئی کو خراب کرنے والی ہیں، وہ ان سے وہیں رکھوا دیں، کوئی ساتھی اپنے ساتھ ایسی کوئی چیز نہ لائے، یکسوئی کو خراب کرنے والی کوئی چیز کوئی بھائی اپنے ساتھ نہ لائے، وہ ان سے وہیں رکھوا دینی ہے۔ اور یہ 2-3 باتیں جو عرض کی ہیں یہ وہاں جماعت کو بھی عرض کرنی ہے۔ پھر ہم اپنے مقام پر جب واپس جائیں گے سارا سال اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالتے رہیں گے، اس وقت ان کو بھی یہ کہنا، ان کو بھی، اور جب ہم خود آئیں گے سالانہ 4 مہینے کے لیے، سالانہ چلے کے لیے، اس وقت بھی ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے آئیں گے۔ اصل شناختی کارڈ، ضرورت کی چیزیں ساری وہیں سے لے کے آنا، خریداری نہیں کرنی، اور جو چیزیں یکسوئی کو خراب کرنے والی ہیں ان میں سے کوئی بھائی کوئی ایسی چیز نہ لائے۔ وہیں اللہ کے فضل سے بہت سارے مراکز میں، ہم سارے ساتھی متوجہ رہیں، بہت سارے مراکز میں اب جماعت جب آنے لگتی ہے تو ان سے وہ چیزیں جو یکسوئی کو خراب کرنے والی ہیں وہ وہیں رکھوا لیتے ہیں کہ ساتھ نہ لے جاؤ بھائی، اور خاص طور پر مہمانوں کے ساتھ آنے کے لیے یہ اپنا ہی ہم نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے نقد جماعت، اس کے لیے محنت کوشش۔ اگر خدا نہ خواستہ نقد جماعت نہیں نکل سکی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر جماعت یہ نہیں کہ بھئی ہم نے تو محنت کوشش کی، چلو امیر صاحب استغفار کرتے ہوئے اگلی مسجد میں۔ ہم سوچیں گے کہ کیا وجہ ہو گئی، اپنی طرف مقامی لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، نہیں نکل رہے، یہ ہے وہ ہے۔ اپنی طرف ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، آپس میں ہم کوئی ساتھی غیبت تو نہیں کر رہے ایک دوسرے کی۔ اپنے اندر اعمال کی کمزوری کو دیکھنا ہے، کون سے اعمال ہمارے سستی ہو جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے، ان اعمال کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ان اعمال کو مزید اللہ سے مانگنا بڑھائیں گے، لوگوں کے ساتھ ملنا بڑھائیں گے، لوگوں کا اکرام کرنا بڑھائیں گے۔ فرمایا وہ جماعت نقد جماعت نکالتی ہے جو لوگوں کے ساتھ جاتے ہی گھل مل جائے۔ گھل مل جانے کا مثال پہلے زمانے میں بزرگ دیتے تھے۔ پہلے تو کنویں ہوتے تھے نا بستیوں میں، شہروں میں بھی بعض اوقات گھروں میں کنویں ہوتے تھے، اپنے ہر گھر نے والوں نے کنویں بنائے ہوتے تھے، اسی میں بالٹی وغیرہ ڈال کے اسے پانی نکالتے رہتے تھے، ضرورت پڑتی تھی۔ وہ میں کہ جب آدمی وہ ڈول ڈالے اس میں کنویں میں تو جو ڈول جاتے ہی پانی کے اندر چلا جائے، یہ جس وقت کھینچیں گے بھرا ہوا آئے گا، اور جو ڈول پانی کے اندر نہ جائے اوپر تیرتا رہے 10 گھنٹے کے بعد نکالیں گے تو خالی آئے گا۔ تو ایسے جو جماعت محلے میں لوگوں سے ملنا جلنا، ان کے ساتھ اکرام، گشتیں، ملاقاتیں، ان کو رہبر بنانا، وہ جماعت تو نقد جماعت نکالے گی۔ اب جماعت ایک طرف ہے، امام صاحب کے پیچھے محلے والے دوسری طرف ہے، تو نقد کیسے نکلیں گے؟ اس لیے مذاکرہ جو ہمارے حضرات فرماتے ہیں نا کہ یہ دعوت کا اعمال جو ہیں ان کے مذاکرے کرنے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ان کے مذاکرے، ان میں ایک مذاکرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقد جماعت کیسے نکلتی ہے، نقد جماعت نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ مذاکرے۔ اور اس طرح سے اگر نقد جماعت ایک جماعت گئی تو گشتیں، ملاقاتیں، لوگ جناب مصروف، جیسے آج کل وہ ساتھی بتا رہے تھے منجی کا موسم ہے، مشہور ہیں بلکہ ایک مستورات کی جماعت والے، یہ منجی کا موسم ہے، منجی میں مصروف تھے کاٹنے میں، اس لیے نقد جماعت۔ وہ بھی کوئی فصل کا موسم تھا، ساتھی جو ہیں
دیہات کا علاقہ تھا، دو دو کی جوڑی بن کر گشتیں ملاقاتیں. اب جس کے پاس جاتے وہ کہتے کہ میں تو بہت مصروف ہوں اور ہمارے تھوڑے سے دن ہیں، اگر ان دنوں میں ہم نے اپنا یہ فصل نہ کاٹی تو ہمارا 6 مہینے کا مسئلہ پریشانی. وہ تو بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں. سارے ساتھی پریشان. اب بیٹھے آپس میں بھی کیا کریں، یہاں کام نہیں ہے، کام ہے تو کام کمزور ہے، اب نہیں ہے تو کام کیسے شروع ہوگا. مقامی لوگ اللہ کے راستے میں نقد نکلیں گے، 4 مہینے لگائیں گے، محنت کوشش کریں گے، کام سیکھ کے آئیں گے تو کام. جو لوگ محلے والے نکلے نہیں وہ کیسے کام کریں گے؟ اس لیے ان کو نقد نکالنا. اب بھی کیا کریں؟ تو مشورہ کرتے کرتے یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے جو 2 ساتھی جاتے ہیں نا باہر ملاقاتیں کرنے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مصروف ہیں، فصل کاٹ رہے ہیں. تو میں کہ ہمارے ساتھی ہم قربانی کریں تھوڑی سی. ہم کیا کریں؟ تھوڑی قربانی کریں. اس بھائی سے ہمارے 2 ساتھی گئے، ان میں سے ہمارا ایک ساتھی اس بھائی سے درانتی لے، اس کو کہے یہ فصل میں کاٹتا ہوں، آپ بھائی کی بات سنو. اس کو ہم فارغ کریں بات سننے کے لیے. وہ یہی کہتے ہیں کہ میں فارغ نہیں ہوں، یہ کام کر رہا ہوں. تو وہ کام اس کا جو کر رہا ہے وہ ہم کریں، فصل ہم کاٹیں. اس طرح سے وہ جماعت والے سارا دن لوگوں کو فارغ کر کے ان کو بات سنواتے رہے، خود فصل کاٹتے رہے. تو پھر شام کو گشت ملاقاتیں، بیان کے بعد جس بستی میں جو لوگ کہتے تھے ہمارے پاس مسجد تک آنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اس طرح جماعت والوں نے تھوڑا سا مشقت برداشت کی، قربانی کی، وہاں سے ہی نقد جماعت اللہ کے راستے میں نکل گئی. وہاں سے نقد جماعت. وہ تو آدمی جس چیز کو اپنی غرض سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اس کے لیے پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ میرا کام کیسے بنے گا. فلاں آدمی یہ جس کے ساتھ میرا کام ہے یہ اس کے تعلق والا ہے، اس کی برادری والا ہے، فلانا کے دوست ہے، اس کی بات ماننے والا ہے. تو ہم اپنے دنیا کے کاروبار کے لیے کتنے چکر لگاتے ہیں، بیچ میں کتنے لوگوں کو واسطہ بناتے ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے. تو ہم تبلیغ کو، اس دعوت کے کام کو بھی اپنا کام بنائیں گے تو پھر جا کے کچھ کھلے گا کہ کیسے کرنا ہے. اگر ہم رواجی جیسے سنتے ہیں نا بڑوں سے کہ ہمارے بڑے فرماتے تھے، فرمایا کہ یہ کام رواجی نہیں ہے، یہ کام رواجی نہیں ہے، خطرہ ہے کہ رواجی نہ بن جائے، خطرہ ہے رواجی نہ بن جائے. تو اس لیے ہم محنت کریں، کوشش کریں، آپس میں مشورے، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں کا اکرام کرنا. اور لوگ آئیں، میں کیا فرمایا کہ جب آدمی آئیں تو ہمارے ساتھی تیار بیٹھے ہوں اور ایک ساتھی آنے والے ساتھی کو لپک کے اس کا استقبال کرے، سلام دعا کر کے اپنے ساتھ بٹھا کے کوئی ہلکا پھلکا نمکو ٹائپ کوئی بھی چیز مثال ہے اکرام کر لے، نام پوچھے حال احوال. اگلی دفعہ جب وہ آئے گا تو یہ اس کا نام لے کر پھر اس کا استقبال کریں ہم، وہ قریب ہو جائے گا، سمجھے گا کہ یہ تو ماشاء اللہ. تو اس لیے پہلے کہتے تھے کہ لوگوں کے دل لو، لوگوں کے دل لو پھر دن لو. پہلے مثال دیتے تھے کہ ریڈی والے کے پاس گئے ہم، کوئی پھل خریدنا ہے. اب ریڈی والے سے بات ہوئی، اس نے کہا جی نہیں جاؤ، میں آپ کو میں نہیں آپ کو بیچتا. اور وہ پھل دینے کے لیے تیار نہیں، ہمیں وہ پھل دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں میاں ٹھیک ٹھیک تولنا. پہلے اس کو اس پر تو تیار کریں کہ ہمیں پھل بیچنے پر راضی ہو، پھر اگلی بات ہے ٹھیک ٹھیک تولنا. تو ایسے لوگوں کو ہم مانوس تو کریں، مانوس کریں گے، اپنے قریب کریں گے. بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چائے کی پیالی تو ہم نے پلائی نہیں ہو کہ تو نکل 3 چلے کے لیے کیوں نکلے بھائی. واسطے راستے ڈھونڈنا، کیسے ان کو نکالنا، اکرام پیار محبت، ان کو گشتوں میں استعمال، رہبر بنانا. اس طرح سے چھوٹا بن کے ان سے ملاقاتیں، ان کو رہبر بنانا. اور یہ جو ملاقاتیں کہتے ہیں نا 2 ساتھی،
یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان کو مسجد میں لا کے مسجد میں نہ آئے تو وہیں پوری بات سمجھا کے ان کو نقد اللہ کے راستے میں نکالنا. نقد لوگوں کو اللہ کے راستے میں جماعت نقد نکلے گی تو بستی میں پھر دوبارہ آگے کام شروع کرے گی. تو کریں گے نا انشاءاللہ. نقد نکالنا ہے پہلا کام انشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ہدایت میں تفصیل سے جو بات آئی کہ خود بھی دیندار بننے کی کوشش کرنا ہے اور پوری دنیا کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ترتیب دینا ہے کہ اللہ ہمیں پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. جیسے صحابہ کرام کی زندگی دین کے مطابق تھی اور صحابہ بحیثیت مجموعہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اوقات میں دین کے احیاء کا ذریعہ بنے. تو ہماری بھی یہی نیت ہے. اس کے لیے کچھ اعمال بتانے کو کرنے کو بتایا جاتا ہے. اس تفصیل سے بات آئی کہ دعوت ہے, تعلیم ہے, کہ یہ اعمال کثرت سے بھی ہو اور مداومت سے بھی ہو, ان روزانہ ہو. کبھی کیا کبھی نہیں کیا تو اس سے وہ بات نہیں بنتی. اور قربانی کے ساتھ ہو, ان اصول اور آداب کے ساتھ, اپنے ذمہ دار کی اطاعت اور مشورے کے ساتھ. اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے اس سے بچنا, سوال سے بچنا, اشراف سے بچنا, اسراف سے بچنا, کسی کی چیز کو بغیر اجازت استعمال کرنے سے بچنا. اور بطور مقصد ہم اسی کام کے لیے جا رہے ہیں. کھانا ہماری ضرورت ہے, سونا ہماری ضرورت ہے, مسجد سے باہر نکلنا ہماری ضرورت ہے. اس کے لیے ہم گھروں سے نکلے نہیں ہیں. تو جب بندہ اپنی ضرورتوں کو کام کا تابع بنا لیتا ہے تو ضرورتوں کو بھی اللہ پاک ایک قسم کا کام ہی میں شمار کرتا ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت سیکھنا ہے. جیسے پوری ایک بستی ہوتی ہے, اس میں غریب بھی ہے, اس میں مالدار بھی ہے, اس میں بڑی عمر کا بھی ہے, چھوٹے عمر کا بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, ان پڑھ بھی ہے, بیمار ہے, صحت مند ہے. تو کس طرح چلنا چاہیے؟ تو ایک دوسرے کی قدردانی اور ایک دوسرے کے جو مقام ہے اس کا خیال رکھا. انزل الناس منازلہم, ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا رویہ نہیں ہوتا. باپ کا اپنا حق ہے, بیٹے کا اپنا حق ہے, بھائی کا اپنا حق ہے, بیوی کا اپنا حق ہے, بچی کا اپنا حق ہے. ہر ایک جیسا, ہر ایک کو اس کے اعتبار سے. اس طرح ہمارے جماعتوں میں بھی جو جس درجے کا وہی ہے تو یہ ہماری دینداری ہے کہ بڑے عمر کا ہے, چھوٹے عمر کا ہے, عالم ہے, یہ بالکل نیا اور نازک آدمی ہے, یہ اپنے مقام میں بحیثیت آدمی ہے. تو یہ دینداری سیکھنا ہے ہر حال میں, اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا. اور یہ جو آخری بات ابھی انہوں نے کی کہ نکالنا سیکھنا ہے. کیا تبلیغ میں امتیازی چیز یہ ہے کہ مشغول لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا سیکھے. کیوں؟ دین سیکھے بغیر جو جہاں بھی لگا ہوا ہے تو نقصان کر رہا ہے. اس لیے نکلے, دین سیکھے, اعمال کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے, پھر واپس جا کر اپنے ہاں مقام پر کام کرے, اس مبارک کام کے ساتھ جوڑے, اور پھر چلتے چلتے اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کو پھر اس کام کے ساتھ جوڑے اور اس کو مقدم کرے. کوشش کریں گے نا جی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, فإنک ان تکلنا الی انفسنا تکلنا الی ضعف وعورہ وذنب وخطیہ, فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت,
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم ووزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، ارحم أمة حبيبك واغفر لأمة حبيبك. اللهم تجاوز عن أمة حبیبک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کام کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ جسے تو نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنے ماحولوں سے نکالا، گھروں سے نکالا، کاروباروں سے نکالا اور اپنے راستے میں ڈالا. یا اللہ اب تو ہماری تربیت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری تربیت فرما، اور جس طرح تو ہمیں دیکھنا چاہتے ہو یا اللہ اس طرح بننے کی توفیق ہمیں عطا فرما، اس طرح بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قبولیت والے صفات کے ساتھ ہمیں آراستہ فرما. یا اللہ جس طرح تو نے اس امت کے اول طبقے کو ہدایت دے کر پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنایا، یا اللہ ہمیں بھی اور موجودہ امت مسلمہ کو وہ ہدایت دے کر پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے، پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ پورے امت کو حضور پاک صلی اللہ